آج مراد ہاؤس میں خاموشی سی تھی جو کہ عموماً وہاں نہیں ہوا کرتی تھی۔ سب ہی وفا کے ایسا کرنے پر شوق تھے، کوئی اور ایسا کرتا تو کم شوق لگتا، لیکن یہ وفا نے کیا تھا یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ جب سے آئی تھی تب سے موبائل پر ہی لگی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا وفا؟ وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، گود میں کشن رکھا تھا جبکہ وہ خود ریلز دیکھتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ زریں چچی کے سوال پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سب اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کم آن چچی، آپ ابھی تک اسی بات کو لیے بیٹھی ہیں؟ وفا تم جانتی ہو وہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے جیسا تم اسے بیان کر کے آئی ہو۔ وہ نہایت سلجھا ہوا اور ذہین لڑکا ہے، اور تو اور وہ اگلے ہی ماہ لندن جا رہا ہے۔ وہ صرف اتنا چاہتا تھا کہ شیریں اس کے ساتھ کمیٹڈ ہو جائے تاکہ وہ بے فکر ہو کر لندن جا سکے۔ اب کی بار آفرین چچی نے جواب دیا تھا، ابھی تھوڑی دیر میں تاؤس آ جائے گا تو ہی بات ہوگی۔ اس نے ایک بار پھر بات کو ٹالا جبکہ باقی سب تعصب سے سر ہلاتے رہ گئے۔ آج اس نے کافی دنوں بعد انسٹاگرام اوپن کیا تھا اور اسے اپنے نئے فالوورز کی لمبی لسٹ دیکھنے کو ملی۔ وہ ببل چباتی آرام سے انگلی اوپر کرتی جا رہی تھی، تبھی اس کی نظر ایک فالوور پر جا کر رک گئی۔ اس نے فوراً سے اس کی پروفائل اوپن کی۔ وہ وہی شخص تھا جس نے آج اسے ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا۔ اس کی ایک تصویر غور سے دیکھنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ کافی ہینڈسم تھا۔ خوبصورت رنگت، خوبصورت نقوش، وہ ٹھٹکنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ابھی چند منٹ پہلے ہی اس نے وفا کو فالو کیا تھا۔ وفا کی نظر اپنی پوسٹ پر پڑی تو گہرا سانس لیتی رہ گئی۔ وہ قریباً روزانہ اپنی تصویر انسٹاگرام پر پوسٹ کیا کرتی تھی۔ مراد ہاؤس کے ہر شخص کی تصویر، ہر خاص موقع کی ویڈیو اس کی پروفائل میں موجود تھی۔ کوئی بھی فالو کرنے والا شخص اس کی پروفائل دیکھ کر ہی اس کی پوری فیملی کے بارے میں جان سکتا تھا، جبکہ اس شخص کی پروفائل میں اس کی چند تصاویر موجود تھیں۔ اس نے اپنا نام ایش لکھ رکھا تھا جو شاید اس کا نک نیم تھا۔ ایک تصویر وفا کو بہت پسند آئی تھی جس میں وہ شخص سنو فالنگ کے دوران کافی کا مگ اٹھائے شاید اپنے گھر کے لون میں موجود تھا۔ اس کے سر پر اور کندھوں پر برف پڑی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا اور شاید اس کے ساتھ موجود شخص کو اس کی مسکراہٹ اتنی زیادہ پسند آئی کہ اس نے اس کی مسکراہٹ کو اس تصویر میں قید کر لیا۔ یہ آج سے 1 ماہ قبل پوسٹ کی گئی تصویر تھی اور آخری بھی۔ اس کے بعد اس شخص نے شاید کچھ اور پوسٹ کرنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کسی سے ملتی تھی، مگر کس سے؟ وفا گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی جب اسے گاڑی کی بیپ سنائی دی۔ شاید سعید چاچو ہوں گے۔ یہ سوچ کر وہ دوبارہ اس شخص کے بارے میں سوچنے ہی لگی تھی کہ اسے عجیب سا شور سنائی دیا۔ اس نے سامنے دروازے کی طرف دیکھا تو اسے عفان اور پری کے ساتھ تاؤس آتا دکھائی دیا جس کے ہاتھ میں کچھ بیگز تھے۔ زریں اور آفرین چچی بھی اسے دیکھ کر کافی خوش اور حیران ہوئی تھیں۔ وہ ان سب کو نظر انداز کرتا سیدھا وفا کے پاس آیا اور بیگز اس کی طرف بڑھائے۔ تمہارے لیے لایا ہوں۔ وفا نے خاموشی سے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تاؤس بھی عام سے انداز میں کہہ رہا تھا گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو، تمہاری فیوریٹ چاکلیٹس ہیں۔ تاؤس کی اگلی بات سن کر ہی وفا کا چہرہ کھل اٹھا اور اس نے فوراً وہ بیگز اس کے ہاتھوں سے لیے۔ آخر ہو کیا رہا یہاں؟ فریال جو ابھی ابھی گھر میں داخل ہوئی تھی یہ سب دیکھ کر حیران ہو گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ یہ میری بہن ہے تو کیا میں اس کے لیے چاکلیٹس نہیں لا سکتا؟ تاؤس وفا کے ساتھ بیٹھ گیا اور پھر وفا اور وہ مل کر چاکلیٹس کھانے لگے جبکہ باقی سب ان کے اس رویے پر انہیں بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ لا سکتے ہو مگر جو اس نے تمہارے ساتھ کیا وہ؟ زریں چچی نے پوچھا۔ کیا کیا اس نے؟ تاؤس نے ایک ایک کر کے سب کو چاکلیٹ دی۔ انف از انف، اب تم دونوں ہمیں کچھ بتا رہے ہو یا نہیں؟ پری بھڑک اٹھی۔ ارے بتانے ہی تو آیا ہوں۔ کیا؟ سب نے ایک ساتھ پوچھا۔ یہی کہ میرا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ وٹ؟ مگر کس سے؟ آف کورس شیریں سے۔ تاؤس اب ایک اور چاکلیٹ کھول کر وفا کی طرف بڑھا رہا تھا اور وفا تو ایسے بیٹھی تھی جیسے اسے سب پہلے سے ہی معلوم ہو۔ اب وفا کے ہوتے ہوئے میری پسند سے میرا رشتہ نہ ہو، کیا ایسا ممکن ہے؟ مگر یہ کب ہوا اور شیریں کیسے مان گئی؟ عفان اس کے بالکل ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی شیریں کا فون آیا تھا، وہ رشتے کے لیے مان گئی ہے۔ یہ بات میں نے سب سے پہلے میسج کر کے وفا کو بتائی مگر اسے پہلے سے ہی معلوم تھا۔ پھر میں نے موم کو بتایا تو وہ کل ہی شیریں کے گھر رشتہ لے کر جانے کے لیے راضی ہیں۔ تو اب تم ہی بتاؤ، ہو گیا نا رشتہ؟ تاؤس نے تفصیل سے بتایا جس پر سب نے وفا کو گھورا۔ آخر یہ سب ہوا کیسے اور وفا کو یہ سب پہلے سے کیسے معلوم تھا؟ فریال وفا کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، کیونکہ شیریں میری دوست ہے، ہم ایک دوسرے کو بہت پہلے سے جانتی ہیں۔ کل میں اسی سے ملنے گئی تھی۔ کل والی ملاقات میں ہی اس نے مجھے تاؤس کے بارے میں بتایا۔ اسے واقعی تاؤس کے بارے میں غلط بتایا گیا تھا، لیکن میں نے اس کے سامنے سب کلیئر کر دیا کہ تاؤس اس کے لیے بہت اچھا شوہر ثابت ہوگا، اس کا فیوچر برائٹ ہے اور وہ اسے واقعی خوش رکھے گا۔ اب کی بار وفا نے تفصیل دی۔ تو پھر وہ سب کیا تھا جو ریسٹورنٹ میں ہوا؟ زریں چچی نے سوال کیا۔ یہ سب میں نے شیریں کے کہنے پر کیا، وہ تاؤس کو منی ہارٹ اٹیک دینا چاہتی تھی۔ وفا نے ہنس کر کہا جس پہ باقی سب کے اعصاب ڈھیلے پڑے اور سب نے سکا سانس لیا۔ تو پھر تاؤس میرے بھائی، بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔
عفان نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ تم یقین جانو میں گہرے صدمے میں تھا کہ وفا ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ مجھے واقعی ہارٹ اٹیک نہیں آیا بلکہ شیرین کا فون آ گیا۔ میں وفا کے احسان کبھی نہیں بھولوں گا، اس نے آج میرا بہت ساتھ دیا۔ اس کے لہجے میں تشکر تھا۔ جی، اور اسی لیے تم میرے لیے چاکلیٹس لے کر آئے، ورنہ مجھ غریب کو کوئی پوچھتا ہی کہاں ہے۔ وفا نے منہ بسوڑا۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں تمہارے لیے ہادی کافی ہے، وہ جب بھی آتا ہے تمہارے لیے چاکلیٹس لے کر آتا ہے۔ اگر ہم بھی تمہیں لا کر دیں تو تم تو موٹی بھینس بن جاؤ اور چلنے کے قابل بھی نہ رہو۔ اس کی بات پر سب متفق ہوئے۔ شٹ اپ، میں اپنی چاکلیٹ سے متعلق اپنی ذات پر کسی قسم کا تبصرہ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ایک ساتھ چاکلیٹس کے سارے ڈبے اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ باقی سب اس کی حرکتوں پر ہنسنے لگے۔ وفا اور سدھر جائے؟ ناممکن۔ ڈنر کے وقت سب نے مل کر آج کا واقعہ سعید اور شاہمیر کو سنایا تو وہ وفا کی چالاکی پر حیران رہ گئے۔ شاہمیر کافی مروب ہوا تھا، پری اپنے گھر جا چکی تھی۔ وفا ڈنر کے فوراً بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ معمول کے مطابق ہادی کی چیٹ کھول کر دیکھی، جہاں اس کے بھیجے گئے میسج ابھی تک سین بھی نہیں کیے گئے تھے۔ اس کا دل برا ہوا۔ منہ میں جاتی ہر چاکلیٹ کے ساتھ ہادی اسے بری طرح یاد آ رہا تھا۔ دل جب مزید برا ہوا تو اس نے چاکلیٹس بھی ایک طرف رکھ دیں۔ اسے اب کی بار خوب رونا آیا۔ نمبر ملا کر اس نے اسے کال کی تو اس کا نمبر آف تھا۔ جہنمی انسان نہ ہو تو۔ غصے میں آ کر اس نے اپنا موبائل بیڈ پر دے پٹکا۔ آنکھیں بھر آئی تھیں۔ تھوڑی دیر رونے کے بعد وہ اچانک کچھ یاد آنے پر اٹھی۔ سعید چاچو سے ہادی کے بارے میں پوچھا جا سکتا تھا، مگر اس کی سعید کے ساتھ سلیم کی نسبت کم بے تکلفی تھی۔ اس نے ارادہ ترک کیا، مگر پھر ایک اور شخص کا سوچ کر وہ اٹھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نوشابہ کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بزنس کے معاملے میں ان کی اکثر بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ وہ دروازہ نوک کرتی اندر داخل ہوئی تو نوشابہ جو ڈریسنگ کے سامنے اپنے چہرے پر کوئی ماسک لگائے کھڑی تھی، موبائل ڈریسنگ پر رکھا تھا، جسے اس نے فوراً اٹھا کر کان سے لگایا۔ وہ یقیناً کسی سے بات کر رہی تھی اور شاید پہلے لاؤڈ اسپیکر آن تھا، جسے وفا کے آتے ہی اس نے بند کیا اور خدا حافظ کہہ کے فون رکھ دیا۔ آج ہماری کزن ڈیئرسٹ ہمارے کمرے میں تشریف لائی ہیں، یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ وہ مخصوص مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے بولی تھی اور دنیا میں وہ واحد مسکراہٹ تھی جو وفا کو زہر لگتی تھی۔ اب تم ہمیں یاد نہیں کرتی تو سوچا ہم ہی تمہیں یاد کر لیں۔ وفا نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں نہیں جانتی؟ کم از کم اتنا جانتی ہوں، جو لوگ تمہیں پسند نہیں ہوتے تم ان سے بات بھی مجبوری کے تحت کرتی ہو، اور یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ میں تمہیں بالکل بھی نہیں پسند۔ مسکراہٹ نوشابہ کے چہرے پر ابھی بھی برقرار تھی۔ تمہیں ہمیشہ سچ نہیں بولنا چاہیے نوشابہ۔ وفا چند قدم آگے بڑھی اور اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ ہادی کے بارے میں پوچھنا تھا تم سے۔ پوچھو جو پوچھنا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ کیوں، اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ اس کے لہجے میں بھی طنز تھا۔ نہیں، ہمارے پچھلے 1 مہینے سے بات نہیں ہوئی۔ وفا کے یہ الفاظ سنتے ہی نوشابہ کا جگ سے گلاس میں پانی ڈالتا ہاتھ ساکن ہو گیا۔ اس نے حیرت بھری نظروں سے وفا کو دیکھا۔ تمہاری یعنی وفا کی، اس کی ہادی سے پچھلے 1 مہینے سے بات نہیں ہوئی؟ ریئلی؟ تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ نوشابہ ہنس دی۔ وفا کو لگا کہ وہ اپنے آنسو نہیں روک پائے گی۔ وہ خاموشی سے وہاں کھڑی رہی، صرف اور صرف ہادی کے لیے۔ 3 ہفتے پہلے ہم کیوٹو میں تھے، مگر پھر پچھلے ہفتے وہ بابا کے ساتھ کیلیفورنیا چلا گیا۔ اب بابا تو واپس آ گئے ہیں۔ اور ہادی؟ حدید نے بابا سے کہا تھا کہ اسے کچھ کام ہے تو وہ بعد میں اکیلا ہی آ جائے گا، اور ویسے بھی وہ کوئی بچہ نہیں ہے اور نہ ہی پہلی بار ملک سے باہر گیا ہے، وہ اکثر ہی ملک سے باہر رہتا ہے۔ فائن۔ وفا اس کے کمرے سے باہر آ گئی جب دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے نوشابہ کا جواب سننے کے بعد تسلی نہیں ہوئی تھی، بلکہ ہادی پر بے انتہا غصہ آیا تھا۔ ایک میسج، صرف ایک میسج تو کر ہی سکتا تھا وہ۔ بس پھر وفا نے ٹھان لی کہ اب اگر وہ آ بھی گیا تو وفا اس سے بات نہیں کرے گی۔ وہ ناراض ہونے کی پکی تیاری کر چکی تھی۔ ہادی کو چند القابات سے نوازتی وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور فوراً اپنا فون اٹھا کر گوگل سے رابطہ کیا۔ ٹوکیو کو تو سنا تھا، اب کہ کیوٹو کون سا شہر ہے؟ وہ سوچتی رہ گئی، لیکن جب گوگل بھائی جان نے کہ کیوٹو بھی جاپان کا ہی شہر ہے تو وہ اپنا سر پکڑ کے رہ گئی۔ وائے وفا وائے، تم اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ جب ٹوکیو جاپان میں ہے تو اس کا بھائی کیوٹو بھی تو جاپان میں ہی ہوگا نا۔ اللہ جی، میں سوچتی کیوں نہیں ہوں۔ وہ بددل ہو کر بیڈ پر رہ گئی، مگر اسے اس وقت انتہا کی بوریت محسوس ہوئی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ کہاں چلی وفا؟ وہ ابھی اس وقت؟ مردانہ آواز پر اس نے چونک کر دائیں جانب دروازے سے داخل ہوتے شاہمیر کو دیکھا۔ کمرے میں دم گھٹ رہا تھا تو سوچا لون میں چلی جاؤں۔ وہ سیڑھیاں اتر کر آئی تو شاہمیر بھی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کافی پیو گی اس وقت؟ ہاں، اسی بہانے کزنس کی آپس میں تھوڑی بہت بات بھی ہو جائے گی۔ نوٹ اے بیڈ آئیڈیا۔
वो दोनों मनसबी को कॉफ़ी बनाने का कहकर लॉन की तरफ बढ़ गए। लॉन में हर तरफ रोशनी बिखरी थी। वो दोनों आमने सामने कुर्सियों पर विराजमान थे। तुमने आज वाकई कमाल कर दिया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तुम फ्रेंड्स की काफ़ी केयर करती हो। हादी कहता है कि वफ़ा दोस्ती में बहुत अच्छी है और आप जानते हैं कि हादी कभी झूठ नहीं बोलता। तुम्हें हदीद पर कुछ ज़्यादा ही एतबार है, अंधा एतबार। आप हादी के बारे में कम से कम मेरे सामने कोई गलत कमेंट नहीं कर सकते। आखिर को मैं दोस्ती में बहुत अच्छी हूँ और दोस्त के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। हाँ हाँ ओके, शामिर हंस दिया। आपके और सईद चाचू के मामलात कब दुरुस्त होंगे मालूम नहीं। इसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। इनके ख्याल में शामिर हमेशा से गलत था और हमेशा रहेगा। आप इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इनका बिजनेस में साथ दे सकते थे, मगर आपने नहीं दिया। वफ़ा तुम अभी बच्ची हो, मैं देख रहा हूँ तुम आज तक बड़ी नहीं हुई। तुम आज भी वही मासूम सी वफ़ा हो जो किसी पर भी एतबार करती है जो वो देखती है। तुम असल मामलात को नहीं समझ सकती, मगर मुझे यकीन है कि एक वक्त आएगा जब तुम सब समझने लगोगी और तब तुम मुराद हाउस की मासूम और नादान से वफ़ा नहीं रहोगी, बल्कि वफ़ा जहांगीर बनोगी, अपने बाबा की शेरनी। मनसब भी कॉफ़ी के 2 बड़े मग वहाँ लेकर आई थीं। दोनों ने एक एक मग उठा लिया। तुम्हारे लिए हादी और अफ़ान में से कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? शाहमीन ने आम से अंदाज में सवाल किया, जबकि वफ़ा मुतज़ब्ज़िब हुई। यही सवाल उसके लिए दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल था। मैंने आज तक उन दोनों का मवाजना नहीं किया शाहमीर भाई, मगर तुम्हें करना चाहिए। ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मामलात होते हैं जिनमें 2 में से एक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। अफ़ान मेरा एक अच्छा दोस्त है और कज़न भी। वो ना हो तो दिल उदास हो जाता है, मगर हादी। वो गहरी सोच में पड़ गई। जबकि शाहमीर गौर से उसका चेहरा देखने लगा। उसने उसके चेहरे के बदलते ही हर तासुर को महसूस किया। उसने गौर किया कि हादी के बारे में सोचते हुए ही उसके चेहरे पर कोसे कज़ा के रंग बिखर चुके थे। इसके चेहरे पर मौजूद दाएं और बाएं गाल पर गड्ढे गहरे हो गए। हादी ना हो तो सारी दुनिया बेरंग से लगती है। दिलो दिमाग हर वक्त उसकी फ़िक्र में लगे रहते हैं। हादी को लगता है कि मेरी मुस्कुराहट मुझे मुकम्मल करती है, और मुझे लगता है कि जो मुस्कुराहट मुझे मुकम्मल करती है वो सिर्फ़ और सिर्फ हादी की मौजूदगी ही मेरे चेहरे पर ला सकती है। उसकी नज़र में मैं एक मासूम सी बच्ची हूँ। शामिर कॉफ़ी का घूंट भरता इसके लफ्ज़ों को गौर से सुन रहा था। अफ़ान को भी यही लगता है कि मैं एक बच्ची हूँ। वो दोनों मुझे एक बच्ची की तरह ट्रीट करते हैं, मगर शामिर भाई इनके अंदाज में बहुत फ़र्क है। वो कैसे? अफ़ान मुश्किल राहों में मेरा हाथ पकड़कर चलता है ताकि मैं गिर ना जाऊँ, जबकि हादी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर तो चलता है मगर हाथ नहीं पकड़ता। वो मुझे संभल कर चलना सिखाता है ताकि मैं गिर ना सकूँ। वो मुझे बताता है कि मुझे कहाँ कदम रखना है और कहाँ नहीं, कौन सा रास्ता मेरे लिए बेहतर है और कौन सा ख़तरनाक। वो मुझे हर किसी पर अंधा एतबार करने से रोकता है। इसकी नज़र में दुनिया बहुत जालिम है, इसलिए वो कहता है कि मैं इस कदर मजबूत हो जाऊँ कि कोई मुझे अपने जुल्म का निशाना न बना सके। तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है कि तुम्हारे लिए हादी ज़्यादा अहम है, शाहमीर ने अंदाज़ा लगाया, जबकि वफ़ा ने कंधे उचका दिए। वो मेरे लिए ज़रूरी है। मेरी लाइफ उसके बगैर किसी खौफनाक ख्वाब की मानिंद होगी जिसे तसव्वुर करने से भी मेरी रूह काम चाहती है। शाहमीर के खदशात दुरुस्त साबित हुए। वो बस गहरा सांस लेता रह गया। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम उसके बगैर रहने की आदत डाल लो। वफ़ा का रंग अचानक जर्द पड़ गया। मगर क्यों? हम हमेशा दोस्त बनकर रह सकते हैं। शाहमीर उसके जवाब पर मुस्कुरा दिया। कितनी मासूम थी ना वो, जो ये भी ना जानती थी कि वो हादी से मोहब्बत कर बैठी है। तुम वाकई बच्ची हो वफ़ा, इसलिए इस वक्त तुम्हें समझाना अपना वक्त ज़ाया करने के बराबर है। खैर इस बात को छोड़ो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो क्या? यही कि मैं लियोन में सेटल होने का सोच रहा हूँ। शाहमीर को लगा था कि वफ़ा को ये सुनकर शौक लगेगा, मगर वो खामोश रही। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? वेट, मैं गूगल से पूछ लूँ कि लियोन किधर है। वफ़ा अपने मोबाइल में घुस चुकी थी, जबकि शाहमीर कहका लगाए बगैर ना रह सका। ओह गॉड वफ़ा, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि लियोन कहाँ है? शाहमीर भाई, मैंने निसाब की किताबें पढ़ी थी। दुनिया में मौजूद ममालिक के शहरों के नाम याद नहीं किए थे, इसलिए आपको मेरा मजाक बनाने का कोई हक नहीं पहुँचता। ओह गॉड, आप फ्रांस में सेटल होने का सोच रहे हैं? गूगल से सर्च करने के बाद वो पूरी तरह चौंकी थी। जी हाँ, शाहमीर अब कदर संजीदा हुआ। मगर क्यों? मतलब मुराद हाउस में आपको क्या मसला है? मसला तो कोई नहीं, बस मैं बाबा और नौशाबा की नज़रों से दूर रहना चाहता हूँ। मतलब आप और फरियाल भाभी भी यहाँ से चले जाएंगे? हाँ, मगर ये तब ही मुमकिन होगा जब बाबा मानेंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है चाचू कभी नहीं मानेंगे। वफ़ा की बात पर शाहमीर ने सर को कम दिया। जानता हूँ, और यही तो मसला है कि मैं यहाँ रुक भी नहीं सकता और बाबा की इजाज़त के बगैर लियोन भी नहीं जा सकता, क्योंकि इस तरह मज़ीद इख्तलाफात पैदा होंगे। तो फिर अब आप क्या करेंगे? कुछ सोचता हूँ। शाहमीर को परेशान देखकर वफ़ा मज़ीद परेशान हुई थी। तभी इन दोनों के मोबाइल वाइब्रेट हुए। शाहमीर ने तवज्जो न की, मगर वफ़ा ने नोटिफिकेशन देखते ही तासुब से सर हिलाया। व्हाट्सएप पर मौजूद फ्रेंड
फ्रेंड्स फॉर एवर ग्रुप में सब की आमद हो चुकी थी। चैट पढ़ने पर मालूम हुआ कि सब ताऊ से रिश्ते की खुशी में पार्टी मांग रहे थे। सापोरो में ये शाम का वक्त था। इस वक्त मारियो मा स्ट्रीट पर हर तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। लोगों की खूब चहल पहल थी। वहाँ एक छोटा सा मगर खूबसूरत घर था जिसके बाहर फूलों का स्टॉल लगा हुआ था, जहाँ 2 लड़कियाँ मौजूद थीं। हाना गुलाबी रंग के ब्लाउज़ के साथ सफ़ेद मिनी स्कर्ट, जो कि बामुश्किल घुटनों तक आती थी, पहने हुए थी। स्याह बाल कंधों से ज़रा नीचे तक आ रहे थे, जिन पर उसने गुलाबी रंग के छोटे से रुमाल से गिरा लगा रखी थी। माथे पर बाल बराबर कटे हुए थे। इसकी रंगत दमक रही थी। दूसरी लड़की, जिसका नाम रोज़ था मगर इसे रोज़ ही बुलाया जाता था, वो भी इसी तरह के हुलिये में ठहरी थी, मगर आते जाते शख्सी तवज्जो का मरकज़ हाना थी। एक जापानी खातून रोज़ी के पास पहुंची तो इसने सीने पर हाथ रखा और कतरे झुककर उसे सलाम किया। थोड़ी देर बातें करने के बाद उसने इस खातून को हाना की तरफ भेजा, जो फूलों को सेट करने में मसरूफ़ थी। वो खातून शायद फूल खरीदना चाहती थी। उसने खुशगवार लहजे में गुड इवनिंग मिसेस यमादा, उसने खुशगवार लहजे में कहा। वो खातून फूल लेने के बावजूद चंद लम्हे इससे बातें करती रही। तभी एक नौजवान अपनी साइकिल पर वहां आ पहुंचा। उसकी साइकिल के फ्रंट पर एक बास्केट लगी हुई थी। वो भी यकीनन फूल लेने आया था। रोज़ी किसी काम के तहत घर के अंदर चली गई। इस शख्स की आवाज़ पर हाना ने मुड़कर उसे देखा तो चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसने जवाबन सर को खम दिया और इससे पूछे बगैर ही चंद फूल उठाकर बुके बनाने लगी। उसने वो बुके बनाने के लिए सफ़ेद और लेवेंडर हल्के जामनी गुलाबों का इस्तेमाल किया। जब बुके बन चुका तो वो नौजवान इस खूबसूरत बुके को देखता रह गया। उसने इस बुके को अपनी साइकिल की फ्रंट बास्केट में रख दिया। आज मंगल है, इस नौजवान ने इससे कुछ याद दिलाना चाहा। जानती हूँ, बस अभी आई हूँ, वो ये कहते ही रोज़ी को पुकारते हुई घर के अंदर चली गई। रोज़ी, मैं रिव के साथ जा रही हूँ, तुम ग्राहकों को देख लेना। वो इतना कहकर वापस आ गई, जबकि रोज़ी का मुंह उतर गया। अब इसे सब कुछ अकेले ही संभालना था। हाना के साथ ही साइकिल पर पीछे बैठ गई और रिव ने साइकिल चलाना शुरू कर दी। काफ़ी देर बाद सापोरो क्लॉक टावर के सामने ही वो दोनों साथ साथ चल रहे थे। रिव की किसी बात पर हाना खुलकर हंस रही थी। रिव साथ साथ साइकिल भी संभाले हुए था, जबकि हाना अब इस बुके को हाथ में उठाए हुए थी। वो दोनों इस वक्त सापोरो क्लॉक टावर के सामने मोहब्बत और खुशी के रंगों की बेहतरीन मिसाल थे। इन दोनों की पहली मुलाकात रोज़ मंगल को सापोरो क्लॉक टावर के सामने हुई थी, जब हाना हाथ में सफ़ेद और जामनी गुलाब उठाए रेव से टकरा गई थी। वो इनकी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। रेव हर मंगल को साइकिल पर इसके घर जाता और वहाँ से गुलाब लेने के बाद हाना के साथ क्लॉक टावर आया करता था। इन दोनों के ख्याल से रेव लेवेंडर रोज़ जामनी गुलाब था, जबकि हाना वाइट रोज़ सफ़ेद गुलाब। वो हर मंगल की शाम को वहाँ आया करता था और सापोरो क्लॉक टावर देखने के बाद रिव की साइकिल और हाना के फूलों के साथ घंटों सापोरो की सड़कों पर मटर गश्ती किया करते थे। इन दोनों की दुनिया बहुत हसीन थी, तफक्कुरात और परेशानियों से खाली, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत के रंग हुआ करते थे और इनकी कीमती मुस्कुराहट। सुबह नाश्ते से पहले ही ताउस मुराद हाउस में आ चुका था। अफ़ान अभी ऑफिस जाने के लिए रेडी भी नहीं हुआ था। ताउस के आते ही अफ़ान और फरियाल इसके पास आकर बैठ गए। आफरीन चच्ची किचन में सलीम मुराद का नाश्ता बनवाने में मसरूफ़ थी, जबकि ज़री सईद मुराद की तैयारी करवाने में मसरूफ़ थी। तुमने तो आज शीरीन के घर रिश्ता लेकर जाना था, तो फिर सुबह सुबह मुराद हाउस क्यों टपक पड़े? शामिर रिस्ट वॉच पहनता हुआ इनके पास आया। वो शायद कहीं जाने के लिए बिल्कुल रेडी था। ज़री और आफरीन चच्ची से कुछ हिदायत लेने आया हूँ। गुड, लगे रहो। शामिर इतना कहता बाहर चला गया। वफ़ा इस वक्त फ़ोन कान से लगाए कमरे से बाहर निकली थी। तुम यकीन करो, मेरी एक्टिंग सबको चौंका गई थी। अरे, मुझे खुद ही यकीन नहीं आ रहा था कि वफ़ा फ्रेंड्स की मौजूदगी में भी इस कदर संजीदा रह सकती है। शीरीन की बात पर वफ़ा हंस दी। लाउंज में दाखिल होते ही उसकी नज़र ताउस पर पड़ी, जो ज़री और आफरीन चच्ची के साथ गप्पे मार रहा था। वहाँ कज़न तुम्हारे बैठे थे और हंसी मुझे आ रही थी। ये तो शुक्र है कि तुमने जाने का इशारा कर दिया, और तो और मैं तुम्हारी ब्रेसलेट देखकर ना जाने क्यों ज़ुबान फिसलने ही लगी थी, मगर इससे पहले तुमने सवाल कर लिया। मैं जानती हूँ तुम भी कुछ ज़्यादा वक्त एक्टिंग नहीं कर सकती थी। वैसे बताओ तो, वो ब्रेसलेट वही थी ना जो हदीद ने तुम्हें गिफ्ट की थी? हाँ, इसका ये गिफ्ट बहुत ज़्यादा अजीज़ है मुझे। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी तुम्हारे होने वाले शोहर से बातें कर लूँ, उसने सोफे पर बैठते हुए कहा। तो सबने एक साथ उसे देखा। ये शीरीन थी? ताऊस ने फ़ौरन पूछा। जी हाँ। उसने अपनी कार घर के बाहर खड़ी की, बाजू की कफ मोड़े और कोट बाजू पर डालता अंदर दाखिल हुआ। गार्ड्स ने झुककर सलाम किया तो उसने महज सर को खम दिया। वो खामोशी से चलता हुआ घर के अंदर दाखिल होने की बजाय दाएं जाने बढ़ गया। इस तरफ सईद मुराद का स्टडी रूम था।
جس ایک کا دروازہ لون سے کھلتا تھا جبکہ دوسرا دروازہ سعید کے اپنے کمرے کی طرف کھلتا تھا۔ لون والے دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس نے گلاب کے پودوں کو غور سے دیکھا۔ پھولوں کی بہتات دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ یقیناً انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہوگی۔ دھیمی آواز میں خود سے کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ تبھی اس نے گلاس وال کے پار لاؤنج میں موجود ان سب کو دیکھا۔ نظر سب کو نظر انداز کرتی وفا پر جا ٹکی۔ زری نے تاؤ سے کچھ کہا تو سب ہی ہنس دیے تھے۔ وفا کی مسکراہٹ دیکھ کر اس لبوں پر خود بخود مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ نہ جانے کتنے دنوں بعد مسکرایا تھا۔ اٹس جسٹ یور اسمائل دیٹ میکس می اسمائل۔ اس نے بغیر لب ہلایا گویا اس سے بات کی تھی۔ وہ آگے بڑھ گیا تو اسی وقت وفا کی نظر کسی احساس کے تحت گلاس وال پر پڑی جہاں سے اسے صرف لون دیکھنے کو ملا تھا۔ ایک عجیب سا احساس ہوا تھا، شناسا مگر حسین۔ اس کے اسٹڈی میں داخل ہوتے ہی سعید اٹھ کھڑا ہوا۔ حدید دنیا کا وہ واحد شخص تھا جس کی آمد پر سعید اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ سعید نے مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ فکر نہ کیا کریں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دونوں اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ جانتا ہوں مگر یہ چھوٹا نہیں تھا، اور پھر میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود تم لاس اینجلس بھی آ گئے۔ تمہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے حدید۔ سعید کی فکر پر وہ ہنس دیا اور پھر چند ہی لمحوں میں اس کی ہنسی سمٹ گئی۔ معمول کی تھوڑی بہت باتیں کرنے کے بعد اس نے سعید سے کہا، ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ کیا؟ حدید نے اس کے سامنے ایک تصویر رکھی۔ سعید نے دیکھا کہ وہ ایک لڑکی کی تصویر تھی۔ دیکھنے میں وہ کافی خوبصورت لگتی تھی۔ اس نے تصویر سے نظر ہٹا کر حدید کو سوالیہ نظر سے دیکھا۔ شی از ڈیڈ۔ حدید کی اگلی بات پر انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ تو آخر مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی بیٹی۔ سعید کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد اسٹڈی میں 2 کی بجائے 3 نفوس موجود تھے۔ نوشابہ اس کرسی پر بیٹھی تھی جہاں تھوڑی دیر پہلے حدید بیٹھا تھا، جبکہ حدید خود کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر غصہ بھی تھا اور پریشانی تھی۔ اب کیا مسئلہ ہو گیا بابا؟ نوشابہ کے لہجے میں شدید خوف تھی۔ ایک لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ سعید غور سے نوشابہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، ہر روز کئی لوگ مرتے ہیں بابا، اب کیا ہر کسی کی ڈیتھ کی خبر مجھے دی جائے گی؟ ہر کسی کی نہیں، صرف اس لڑکی کی، کیونکہ وہ تمہارے بابا کی دشمن کی بیوی تھی۔ حدید مڑے بغیر بولا تھا۔ پھر تو اس کی موت پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ نوشابہ نے کہہ کر حدید کی طرف دیکھا اور سعید کی نگاہ بھی اب حدید پر گئی۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں نوشابہ، آخر اس کی موت سے ہمیں کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ سعید کی بات پر حدید ایک دم غصے سے مڑا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اس کی بیوی اسے کس قدر عزیز تھی؟ وہ رکا، سنبھلا اور پھر بولا، وہ کسی بھوکے شیر کی طرح اس کے قاتلوں کی تلاش میں ہے۔ نوشابہ کے گلے کی گلٹی ڈوب کر ابھری تھی۔ اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ اور آخر وہ ہے کس کی بیوی؟ ہمارا کوئی ایک دشمن تو نہیں ہے۔ پہلے تو صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا کہ وہ لڑکی ایش کے خاص لوگوں میں سے ایک تھی، مگر کل ہی مزید معلومات کے بعد پتہ چلا کہ وہ ایش کی بیوی تھی جس سے اس نے محبت کی تھی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بدلہ ضرور لے گا اور نہایت خطرناک طریقے سے لے گا۔ وہ ہم سے بدلہ کیوں لے گا؟ ہم نے تو اس کی بیوی کا قتل نہیں کیا۔ آپ نے نہیں کیا، مگر آپ کی اس چہیتی مگر نہایت بے وقوف اور نالائق بیٹی نے یہ قتل کیا ہے۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ سعید نے ایک جھٹکے سے گردن سیدھی کر کے نوشابہ کو دیکھا جس کے ماتھے پر پسینے کی چند بوندیں واضح ہو چکی تھیں۔ کس کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ اس نے آگے کو ہو کر میز پر رکھی تصویر اٹھائی اور پھر اس کے تاثرات نے اس بات کی گواہی دے دی کہ اس کا قتل نوشابہ نہیں کیا تھا۔ میں نے کسی وجہ کے تحت حدید شدید غصے میں اس کی جانب مڑ کر کچھ سخت الفاظ بولنے ہی والا تھا، مگر پھر لحاظ کرتے ہوئے رکا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں میں نے کہا تھا کچھ بھی کرنے سے پہلے کم از کم مجھ سے یا اپنے باپ سے ضرور مشورہ کر لیا کرو، مگر نہیں، تمہیں تو میری باتیں بکواس لگتی ہیں نا؟ سعید اب خود بھی پریشان ہو چکا تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے والے؟ میں کوئی بے وقوف اور نالائق لڑکی نہیں ہوں جس نے سوچے سمجھے بغیر یہ سب کیا۔ نوشابہ ایک دم اٹھی اور کڑک لہجے میں بولی، نوشابہ تمیز سے بات کرو اس سے۔ سعید کی آواز کانوں میں پڑی تو وہ شل رہ گئی۔ آپ مجھے اس سے تمیز سے بات کرنے کا کہہ رہے ہیں بابا؟ آپ اس کا لہجہ اور اس کے الفاظ نہیں سن رہے؟ حدید کبھی غلطی پر نہیں ہوتا نوشابہ، تم نے واقعی بہت غلط کیا ہے۔ تم جانتی ہو کہ ہم اس وقت بزنس میں لوس پر لوس برداشت کر رہے ہیں۔ لاس اینجلس میں ہم جو بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہمارا آخری چانس ہے۔ اگر اس میں ہم ناکام رہے تو پھر کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ تمہارے بھائی نے بھی میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ان حالات میں اگر تم اس طرح پاگلوں والی حرکتیں کرتی پھرو گی تو ہماری ناکامی یقینی ہے۔ چند لمحوں کے لیے اسٹڈی میں سکوت چھا گیا۔ حدید میرا بیٹا نہیں ہے، مگر وہ میرے لیے بیٹے سے بڑھ کر ہے۔ وہ غلط نہیں کر رہا۔
اسے بھی ہماری ہی فکر ہے. اگر ایش کو معلوم ہو گیا کہ اس لڑکی کے قاتل ہم ہیں تو وہ ہمیں برباد کرنے کا کوئی موقع نہیں گنوائے گا. اس وقت کسی قسم کے رسک کی گنجائش نہیں تھی. مگر تم نے، اوہ گور نوشابہ، تم نے یہ کیا کر دیا؟ انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا اصل قاتل کون ہے، نہایت پرسکون انداز میں کہتی وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی. وہ کیسے؟ دونوں نے اس کی طرف توجہ مرکوز کی، کیونکہ اس قتل میں کوئی اور بھی ملوث تھا. تم نے کسی اور کے ساتھ مل کر یہ قتل کیا؟ سعید بے یقین سا تھا. فار گاڈ سیک بابا، میں نے خود سے قتل نہیں کیا بلکہ کسی سے کروایا ہے. سعید اور حدید نے نظروں کا تبادلہ کیا. تم جانتے بھی ہو کہ اشر کی بیوی کو مارنا کسی عام لڑکی کو مارنے کی طرح نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا شخص ہے جو اشر کی بیوی کو مارنے کے لیے تیار ہو جائے. ہے ایک ایسا شخص، نہایت نڈر، جس کے لیے یہ دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. یامین وکائی کا صرف ایک شخص اتنا نڈر اور بہادر ہے جس سے سب ڈرتے ہیں، اور وہ ہے خود ایش. اس کے علاوہ میں نہیں مان سکتا کہ کوئی اتنا بہادر ہو سکتا ہے. آپ زمان ساما کو بھول رہے ہیں بابا. سعید اور حدید کے دماغ کی ہوائیاں اڑنے لگی تھیں. نوشابہ، کوئی بھی شخص اتنا زیادہ بیوقوف کیسے ہو سکتا ہے جتنی بیوقوف تم ہو؟ میں واقعی تمہیں اپریشیٹ کرتا ہوں. حدید کے لہجے میں واضح طنز تھا. جسٹ شٹ اپ، نوشابہ دل میں لائی. یو شٹ اپ مس نوشابہ. تم اپنے باپ کے ایک دشمن کے ساتھ مل کر دوسرے دشمن کو نقصان پہنچا رہی ہو. آخر تم کر کیا رہی ہو؟ یہ کام صرف وہی کر سکتا ہے، اس لیے مجھے اس کی مدد لینی پڑی. زمان تمہاری مدد کیوں کرے گا؟ اس نے کہا کہ بدلے میں اگر اسے کبھی میری ضرورت پڑے تو میں اس کا ساتھ دوں. انٹرسٹنگ. اب اگر وہ تم سے تمہارے باپ کے خلاف کوئی مدد مانگے تو کیا کرو گی؟ انکار کر دوں گی. اسے کندھے اچکائے جبکہ حدید گہرا سانس لیتا رہ گیا. تم جانتی ہو تمہارے انکار پر وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کی طرف جھکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہا، تمہارا قتل. جواباً نوشابہ اسے صرف گھورتی رہ گئی، مگر آنکھوں میں کہیں نہ کہیں خوف تھا. زمان ملک کوئی بھی کام صرف اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے. آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ اس نے تمہاری اس بے وقوفی میں تمہارا ساتھ دیا. مجھے نہیں معلوم. وہ اپنی اتنی عزت افزائی پر منہ بسوڑتی باہر چلی گئی جبکہ سعید اب اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا. نوشابہ ایش سے محبت کرتی ہے، حدید نے نوشابہ کو باہر جاتا دیکھ کر کہا، جس پر سعید نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا. آنکھیں حیرت کے مارے پھیل چکی تھیں. تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ ایک انسان اتنی بڑی بے وقوفی صرف تب ہی کر سکتا ہے جب وہ دماغ کے بجائے دل سے سنے، اور نوشابہ اپنا دل ہار چکی ہے. لہجے میں افسوس بھرا تھا اور نظروں میں غصہ تھا. سعید کے چہرے پر تکلیف پڑی جیسی بہت اذیت ناک شادوں کا سایہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر لہرایا ہو. ناشتے کی میز پر آج سعید اور نوشابہ دونوں ہی نہیں تھے. وفا سلیم مراد سے ملنے کے بعد لون میں دوبارہ واپس آ گئی. آج بھی گلاب کے پھول بہت زیادہ تھے. کافی سارے پھول گرے ہوئے تھے اور کچھ کی پتیاں بھی بکھری ہوئی تھیں. ہوا آج معطر تھی. اسے ہمیشہ کی طرح آج بھی وہاں آ کر اچھا لگا اور اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا. اس نے ایک پھول ٹہنی سمیت توڑا اور پھر گہرا سانس لے کر اس کی خوشبو کو اپنے اندر تک اتارا. اس کا وجود مہک سا گیا اور اسے تازگی کا احساس ہونے لگا. اچانک ہی جیسے خوشبو میں اضافہ ہوا. وہ خوشبو صرف پھولوں کی نہیں تھی بلکہ کسی کی موجودگی کے احساس کی تھی. اس کا سانس ساکت رہ گیا. وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی. دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ہر دھڑکن اس بات کی گواہی دینے لگی کہ وہ آ چکا ہے. وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر تیزی سے مڑی. وہ اس کے بالکل پاس کھڑا تھا، سفید شرٹ کے ساتھ گرے پینٹ کوٹ پہنے اور بالوں کو سٹائلش انداز میں جلد سے سیٹ کیے. وہ ہمیشہ کی طرح وجی لگ رہا تھا. اس کی سنہری آنکھیں، ان آنکھوں میں تو وہ ہمیشہ محبت کے ابھرتے سورج کا منظر دیکھا کرتی تھی. آج بھی اچانک مڑنے پر اس کی نظر سب سے پہلے اس کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی اور پھر نگاہیں باقی تمام منظر بھول گئیں. یہ اس کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا جب وہ اسے بتائے بغیر یوں اچانک سامنے آ کر حیران کر گیا تھا. اسے واقعی حیرت ہوئی تھی، خوشگوار حیرت. ہادی، تم کب آئے؟ وفا وہ واحد لڑکی تھی جو حدید کو ہادی کہہ کر پکارتی تھی، ورنہ دنیا میں کسی کی بھی ہمت نہ تھی کہ وہ حدید کے نام کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑی کر سکے. 2 گھنٹے پہلے. لہجے میں شرارت تھی. تو اب تک کہاں تھے؟ غصہ کیا ہوتا ہے یہ تو وہ اسے دیکھ کر ہی بھول چکی تھی. تمہاری کزن ڈیرس کے ساتھ تمہارے چاچو کی اسٹڈی میں. اس وقت وفا کو معلوم ہوا کہ منہ غارت ہونا کسے کہتے ہیں. جہنمی انسان، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا جبکہ حدید کھل کر ہنس دیا. تم یقین نہیں کر سکتی کہ میں نے تمہارے ان 2 الفاظ کو کس قدر مس کیا ہے. کیا مطلب؟ تم نے مجھے یاد نہیں کیا؟ اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم آخر تھے کہاں؟ ایک کال یا ایک میسج بھی کرنا گوارا نہیں کیا تم نے. تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں کتنی پریشان ہو گئی تھی؟ اس نے قدرے ٹھہر کر کہا. پریشان نہیں، غصہ. حدید نے یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پھول لے لیا. تمہیں کیا لگتا ہے میں مذاق کر رہی ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں. مجھے علم ہے کہ تم میرے لیے بہت پریشان تھی، مگر میں کیا کرتا، میں بھی تو مجبور تھا. کیا مجبوری تھی تمہاری؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟
وہ اب پھول کی پتیاں توڑ رہا تھا۔ مجھے کیسے علم ہو سکتا ہے تمہاری سو کولڈ مجبوری کا؟ کیا تمہیں نوشابہ یا پھر تمہارے چاچو سعید نے نہیں بتایا؟ وہ واقعی چونکا تھا۔ نہیں تو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوٹو میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ہادی نے جتنا آرام سے بتایا وفا کی آنکھیں اتنا ہی پھیل گئیں۔ وٹ؟ تمہارا ایکسیڈنٹ؟ کب؟ کیسے؟ اور تم ٹھیک تو ہونا؟ او گوڈ، مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ اس کی آنکھیں لاشعوری طور پر ڈبڈبا گئیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تم ہرٹ ہوگی۔ میں گئی بھاڑ میں، تم یہ بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ زیادہ نقصان تو نہیں ہوا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے کو تیار تھے۔ نہیں، زیادہ نقصان نہیں ہوا، بس تھوڑے سے زخم تھے جو بھر گئے۔ وفا، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس طرح روتا دیکھ کر فکر مند ہوا۔ اس نوشابہ کی بچی سے تو میں پوچھ لوں گی، بے وقوف جاہل لڑکی، مجھے بتا دیتی تو کیا چلا جاتا اس کا، جہنمی عورت۔ تم پلیز رونا بند کرو۔ حدید کو اس کا دل ان سنہری ڈبڈبائی آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ اتفاق تھا، حسین اتفاق کہ ان دونوں کی آنکھیں سنہری تھیں جن میں ہمیشہ محبت کے ابھرتے سورج کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر تم اپنی محترمہ کے 2 ڈمپلز دیکھ لو تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس نے اس قدر معصومیت سے کہا کہ وفا بے اختیار بھیگی آنکھوں سے ہنس دی۔ بس اب دیکھنا، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس نے پھول کی پتیاں اس کے اوپر اچھالیں، کچھ پتیاں نیچے جا گریں جبکہ کچھ وفا کے سر پر ہی رہ گئیں۔ ہم مراد ہاؤس میں ٹھہرے ہیں اور محترمہ نے ابھی تک ہم سے کافی کا نہیں پوچھا۔ لگتا ہے کہ ہماری فکر میں یادداشت پر کافی اثر پڑا ہے۔ ارے نہیں، میں بس ابھی گئی اور 2 کپ کافی لائی، تم جب تک اندر چل کر باقی سب سے مل لو۔ تم جاؤ، میں بھی بس ابھی آیا۔ حدید 2 قدم پیچھے ہوا۔ تم کدھر؟ ابھی تو آئے ہو۔ میں نے کہا نا تم چلو، میں بس ابھی آیا۔ وہ باہر کی جانب چلا گیا اور وفا کچن کی طرف۔ وفا پتر، تیرا ہادی آیا ہے کیا؟ وفا جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی تو کافی بنانے لگی تو منصب نے سوال کیا جس پر وفا حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ کو کیسے پتا؟ پتر، تو ناشتے کے بعد کبھی کچن میں داخل نہیں ہوئی نا؟ جس دن ہادی آئے اور اس کی کافی بنانی ہو تو تب ہی تو دوبارہ کچن میں قدم رکھتی ہے۔ وفا نے بے اختیار ماتھا چھوا اور سر جھکا کے ہنس دی۔ کافی بنا کر وہ واپس آئی تو ہادی اور عرفان کو ساتھ بیٹھا دیکھا۔ آفرین چچی سلیم مراد کے ساتھ موجود تھیں جبکہ زنی چچی ہادی سے اس کی طبیعت کے متعلق پوچھ رہی تھیں۔ سب کو ہی اس کی فکر تھی سوائے اس کے اپنے آپ کے۔ تو بتاؤ وفا، آپ خوش ہو؟ آخر حدید آ گیا ہے۔ بہت زیادہ۔ وفا کے جواب اور اس کے چہرے پر دمکتی خوشی نے عفان کو اندر تک زخمی کیا تھا، مگر اب اسے عادت ہو چکی تھی۔ وفا نے ہمیشہ ہی حدید کو عفان پر فوقیت دی تھی۔ تم تو کافی غصہ تھیں اس کے رابطے نہ کرنے پر، تو کیا اپنا غصہ نکالا یا نہیں؟ پاگل ہو عفان، میں بھلا ہادی پر غصہ کر سکتی ہوں؟ عفان کے لبوں پر سوگوار سے مسکراہٹ پھیل گئی جبکہ زنی چچی اب تک ان بچوں کو ساتھ دیکھ کر جا چکی تھیں۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد عفان ان سے ایکسکیوز کرتا آفس چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وفا ہادی سے بہت ساری باتیں کرے گی کیونکہ وہ جتنا ہادی کے ساتھ بولتی تھی اتنا کسی اور کے ساتھ نہیں بولتی تھی۔ ہادی مراد ہاؤس کے ہر شخص کا فیوریٹ تھا اور ان دونوں کی دوستی کا سب ہی احترام کیا کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وفا ابھی بھی بچی ہے، اس لیے بات کبھی دوستی سے آگے نہیں بڑھے گی۔ اب بتاؤ، مزہ آتا ہے نا مراد ہاؤس میں؟ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ مراد ہاؤس میں کوئی بھی شخص اکیلا نہیں رہ سکتا، ہر وقت رونق لگی رہتی ہے۔ ابھی گھر میں پری اور شامیر بھائی نہیں ہے ورنہ تو محفل لگ جاتی۔ وہ ہنس دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ زندگی اس رونق کا نام ہے؟ میرے لیے تو شاید اسی کا نام ہے زندگی، ڈریم فیملی، ڈریم لائف۔ کوئی بھی شخص میری زندگی کو دیکھ کر رشک کر سکتا ہے، میں تو نہیں کرتا۔ اس کے جواب پر وفا نے منہ بسوڑا۔ محترمہ، زندگی چیلنجز کا نام ہے، ہر موڑ کوئی نہ کوئی نیا چیلنج ہوتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی یا چیلنج نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں اس چیلنج کے لیے تیار ہونے کی مہلت دی گئی ہے۔ یاد رکھو کہ زندگی ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی، ایک دن سب بدل جائے گا، سب کچھ، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ وفا نے سمجھتے ہوئے سر کو خم دیا۔ میں ہمیشہ اس طرح اپنی ڈریم لائف جینا چاہتی ہوں۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ سب کچھ ہمیشہ اسی طرح رہے؟ یہ فطری امور ہے وفا، ان پر انسانوں کا بس نہیں چلتا۔ ارے ہاں، میں تو تمہیں تمہاری چاکلیٹس دینا ہی بھول گیا۔ اس نے 2 چاکلیٹس وفا کی طرف بڑھائیں جو یقیناً اپنی کار سے چاکلیٹس ہی لینے گیا تھا، اور پھر ہمیشہ کی طرح وفا کا چہرہ چاکلیٹس کو دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ تمہیں میری پسند کا ناپسند کا کتنا خیال رہتا ہے ہادی، تم میری اتنی فکر کرتی ہو، اس کے بعد اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ دونوں مسکرائے تھے۔ چند لمحے بعد کچھ یاد آنے پر وہ بولی، ہادی، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں ایک بات کو لے کر کافی کنفیوزڈ ہوں۔ اب کیا کنفیوز کر رہا ہے محترمہ کو؟ اگر ہم نے کسی شخص کو پہلے کبھی نہ دیکھا ہو مگر پہلی بار دیکھنے پر ایسا لگے کہ ہم اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھو وفا، انسان کی زندگی میں بہت سے لوگ آتے ہیں اور بہت سے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کی طرح دکھتا ہو، اس میں کوئی ایسی بات ہو جو کسی اور میں بھی آپ پہلے دیکھ چکے ہو تو ایسا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ رکو، میں تمہیں ایک تصویر دکھاتی ہوں، تم بتانا کہ کیا تم اسے پہلے دیکھ چکے ہو۔
اس نے موبائل اٹھایا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ہادی کو ایک تصویر دکھائی۔ وہ چند لمحے اس تصویر کو دیکھتا رہا۔ وفا اس کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں دیکھ پائی۔ یہ کون ہے؟ وہ شاید اسے نہیں جانتا تھا۔ کیا تمہیں ایسا نہیں لگا کہ تم اسے پہلے بھی دیکھ چکے ہو؟ نہیں، میں اسے پہلی بار دیکھ رہا ہوں، مگر یہ ہے کون؟ یہی تو میں نہیں جانتی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اسے پہلے بھی دیکھ چکی ہوں، مگر مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کہاں۔ یہ تصویر کہاں سے ملی تمہیں؟ کل ریسٹورنٹ میں نے اس شخص کو دیکھا تھا۔ جب گھر واپس آئی تو تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا شروع کیا۔ تب ہی میں نے اس کی پروفائل میں سے یہ تصویر دیکھی۔ اس کا مطلب یہ تمہیں جانتا ہے؟ اس کی پروفائل ذرا کھول کر دکھاؤ مجھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کی ایک ایک تصویر کو غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کا دماغ اس شخص کا نام پڑھتے ہی معاف ہو چکا تھا۔ ایش، تم اسے ہرگز فالو مت کرنا۔ ہدایت سن کر وفا چونکی اور پھر پوچھا، مگر کیوں؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ شاید۔ خیر تم اسے چھوڑو۔ وفا نے موبائل آف کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ پھر اس کی نظر حدید کی کلائی سے ذرا نیچے بازو پر پڑی، جہاں سے قطروں کی صورت خون رس رہا تھا اور اس کی سفید شرٹ میں جذب ہو کر نشان چھوڑ رہا تھا۔ اپنا کوٹ وہ آتے ساتھ اتار کر اس کے ساتھ ہی صوفے پر رکھ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر وفا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ حدید نے اسے سوالی نظروں سے دیکھا اور پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے پر اس کی نگاہ اپنی سفید شرٹ کے کف پر بنے سرخ دھبے پر جا ٹکی۔ شاید کچھ لگنے سے وہ زخم ہرا ہو گیا تھا۔ بس تھوڑا سا زخم ہے اور تم پریشان نہ۔ اس کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ وفا ایک دم دھاڑی۔ تم انسان ہو؟ اگر ہاں تو کیا تمہیں احساس نہیں اپنے زخموں کا؟ اوہ گاڈ ہادی، تمہارے زخم ابھی تک بھرے نہیں اور تم کہہ رہے تھے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ غصے اور غم کی شدت سے اس کی آنکھیں برس پڑیں۔ ساتھ سے گزرتے شاہمیر نے یہ سب دیکھا تھا اور چہرے پر سوائے افسوس کے کوئی تاثر نہ آیا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے زخم پر مرہم لگانے میں مصروف تھی، جبکہ وقفے وقفے سے آنسو صاف کرنے کے لیے اپنے گال بھی رگڑتی۔ حدید کو اس کو روتا دیکھ کر کافی تکلیف ہوئی۔ دیکھو تم رونا تو شٹ اپ، آواز نہ آئے تمہاری جہنمی انسان۔ ایک تو زخم گہرا ہے اور میں جانتی ہوں کہ تمہیں تکلیف بھی ہو رہی ہے، مگر مجال ہے جو تم پتھر انسان اس بات کا اعتراف کر لو۔ وہ دبے دبے غصے میں چلائی اور وہ گہرا سانس لیتا رہ گیا۔ اپنی تکلیف کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا کرتے۔ جانتی ہوں تمہیں نے سکھایا ہے کہ اپنی تکلیف کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا کرتے، مگر ہادی میں دوست ہوں تمہاری وفا۔ زخم تمہارا ہوتا ہے مگر تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ وہ چند لمحے اس دیوانی کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ نظروں میں محبت تھی، وہ محبت جو صرف محبوب کی خوشی چاہتی ہے اور اپنی خوشی کو فنا کر دیتی ہے۔ ٹھیک، اگر تم رونا نہیں بند کرو گی تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ وفا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان ڈبڈبائی سنہری آنکھوں میں وہ اپنا ہی عکس دیکھ کر ٹھٹکا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا یا پھر وہ آنکھیں جن میں اس کا عکس تھا؟ وہ جواب اخذ نہیں کر پایا۔ تم تو ہو ہی جہنمی انسان، اور تو اور تم میرے دوست بھی نہیں ہو۔ میں تو پاگل ہوں نا جو تمہاری فکر میں ہلکان ہو رہی ہوں۔ کس نے کہا کہ میں تمہارا دوست نہیں ہوں؟ قدر نرم لہجے میں پوچھتے ہوئے اس نے اس کے آنسو صاف کیے۔ ہاں تو کیا ہو؟ اس نے گیلی سانس اندر کو کھینچی، جبکہ حدید صوفے سے اٹھ کر اس سے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، کیا میں واقعی تمہارا دوست نہیں ہوں؟ اگر تم میرے دوست ہوتے تو کبھی یہ نہ کہتے کہ رونا بند کرو ورنہ میں چلا جاؤں گا۔ اچھا تو کیا کہتا؟ یہی کہ وفا چپ کر جاؤ، جب تک تم رونا بند نہیں کرو گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس کے گلابی گال، ان پر اس کی فکر میں بہتے آنسو اور اس کی بچکانہ باتیں۔ وہ سر جھکا کر ہنس دیا۔ اگر میں ایسا کہتا پھر تو تم کبھی چپ ہی نہ کرتی۔ لہجے میں یقین تھا اور درست تھا۔ میں تمہاری عادی ہو چکی ہوں اور تم اس بات کا نہایت غلط فائدہ اٹھا رہے ہو۔ آنسو رگڑتی وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، بس جب تم روتی ہو تو یہاں درد ہوتا ہے۔ اس نے اپنی پشت کی انگلی اپنے دل پر رکھی۔ غلط؟ اگر تمہیں علم ہوتا کہ درد کیا ہوتا ہے تو تم مجھے میسج ضرور کرتے۔ اور اٹھو ابھی، کسی نے اس طرح بیٹھا دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ بالکل، لاس اینجلس میں بیٹھ کر سوائے تمہیں میسج کرنے کے مجھے کوئی اور کام تو تھا ہی نہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وفا نے ایک نظر اپنے موبائل کو دیکھا اور پھر حدید کو۔ تم مجھے بتا رہے ہو یا میں گوگل سے پوچھوں؟ کیا؟ یہی کہ لاس اینجلس کدھر ہے؟ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ تم کیلیفورنیا گئے ہو۔ حدید پہلے تو اسے دیکھتا رہا اور پھر سر جھکا کر کھل کر ہنس دیا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ محترمہ، کیلیفورنیا ایک اسٹیٹ ہے اور لاس اینجلس کیلیفورنیا کا ہی شہر ہے۔ وفا نے بے اختیار اپنا ماتھا چھوا۔ ہادی اب تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو۔ اس نے اسے اتنا زیادہ ہنستا دیکھ کر منہ بسوڑا۔ اوکے سوری۔ اب بتاؤ کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا کیسے؟ دراصل میں کافی تیز گاڑی چلا رہا تھا اور کیا تم پاگل ہو؟ اتنا تیز رفتار کوئی گاڑی چلاتا ہے بھلا کہ ایکسیڈنٹ ہی ہو جائے؟ بالکل میں پاگل ہوں، اور شاید سامنے سے آتا شخص بھی اپنے پاگل پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیز گاڑی چلا رہا تھا اور پھر ہم دونوں پاگل ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ یہ بتاتے ہوئے حدید کے تاثرات دیکھ کر وفا بے اختیار ہنس دی۔ وہ یقیناً اسے ہنسانے کی صحیح کر رہا تھا۔ اف ہادی، تم تو ہر چیز کو مذاق ہی سمجھ لیتے ہو۔
وہ जवाबन मुस्कुराया और फिर एक्सक्यूज़ करता वहाँ से चला गया। वो इसे रोक नहीं पाई क्योंकि इस नहायत मसरूफ़ शख्सियत ने इसे जितना वक्त दिया था वो भी इसके लिए गनीमत था। वो अपनी गाड़ी में बैठा तो चेहरा काफ़ी संजीदा था और इस पर अब वाकई तकलीफ़ आया थी। उसने सीट से टेक लगाकर आंखें बंद की तो जहन की स्क्रीन पर किसी फिल्म की मानंद वो मंजर चलने लगा। इसकी तेज़ रफ्तार गाड़ी जिसे वो खुद चला रहा था, सामने से आती एक और गाड़ी, वो एक ही लम्हे में पेश आने वाला एक्सीडेंट, अस्पताल का मंजर, दूसरी गाड़ी में मौजूद उस शख्स की हालत, इसके चेहरे पर किसी को खो देने का खौफ, इसकी आंखों में किसी के लिए बेपनाह मोहब्बत, अपनी हालत की परवाह किए बगैर इस शख्स का अस्पताल से चले जाना। वो शायद इसे बचाने जा रहा था जिसको वो खोना नहीं चाहता था। इस शख्स की तस्वीर जो वफ़ा ने इसे दिखाई थी, ऐश, और वो यकीनन अपनी बीवी को खो चुका था। उसने एक झटके से आंखें खोली। कैसी रही हदीद से मुलाकात? शाम को बैल्कनी में खड़ी ढलते सूरज का मंजर देख रही थी जब अफान वहाँ पहुँचा और इस्तफसार किया। बहुत अच्छी, काफ़ी दिनों बाद बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। गुड। ताउस का रिश्ता तय हो गया है लेकिन शादी 1 साल बाद होगी। हाँ, मुझे बताया शीरी ने और ग्रुप चैट भी देखी थी मैंने। मुझे तो ये ठीक ही लगा क्योंकि ताउस भी अभी इतने वक्त में लंदन सेटल हो जाएगा। अफान चंद लम्हे खामोश रहा और फिर इसने कुछ कहने के लिए लब खोलने चाहे मगर फिर खामोशी। वो काफ़ी परेशान था। थोड़ी देर बाद आखिरकार उसने बोल ही पड़ा, सईद चाचू चाह रहे हैं कि मैं शादी कर लूँ। वफ़ा चौंकी और फिर इसके चेहरे पर वही खुशी और एक्साइटमेंट देखने को मिली जो एक दोस्त को दूसरे दोस्त की शादी की जिक्र पर होती है। रियली अफान, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओह गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे दोस्त अफान की शादी होगी। कितना मज़ा आएगा ना तुम्हारी शादी में। हम बिल्कुल इसी तरह एंजॉय करेंगे जिस तरह हमने शाहमीर भाई और परी की शादी पर किया था। वो काफ़ी पुरजोश थी। अफान फीका सा मुस्कुराया। लड़की कौन है ये बताया चाचू ने? अफान चंद लम्हे फिर खामोश रहा और फिर धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। फ़ाइन, मुझे यकीन है कि सईद चाचू की पसंद लाजवाब होगी, लेकिन अफान तुम अपने बाबा से बात ज़रूर करना। तुम हर बात सईद चाचू की मानते हो तो वो काफ़ी हर्ट होते हैं। तुम इनसे इस फैसले पर राय ज़रूर लेना। बाबा मुझे हमेशा गाइड करते हैं। ऐसी बात नहीं है, सच तो ये है कि तुम इनके फैसले को हमेशा डिग्रेड करते हो और वो हर बार तुम्हारी बेरुखी दिल से लगा कर बैठ जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं इनके लिए कुछ भी नहीं हूँ। इनफैक्ट इनके लिए अपनी ज़ात के अलावा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज वो इस हाल में होते। ऐसा ही है, तब ही तो वो आज इस हाल में है। इनके फैसले हमेशा से गलत थे। सच शुक्र के सईद चाचू हर वक्त इनकी गलती को सुधारने के लिए मौजूद रहे, वरना बाबा ने तो मुराद हाउस की बर्बादी के लिए कोई कसर ना छोड़ी थी। कौन तुम्हें ये बकवास किस्म की बातें बताता है अफान? वो इसकी बातें सुनकर काफ़ी गुस्सा हुई। इसके लिए सलीम मुराद इसी तरह अहम था जिस तरह सईद मुराद। बकवास नहीं है, ये हकीकत है। बकवास होती तो सईद चाचू कुछ ये सब मुझे कभी ना बताते। इसकी आवाज़ ऊँची थी। व्हाट, ये सब तुमने सईद चाचू ने कहा है? जी हाँ, और सच ही बताया है। उसने अपनी ऊंची आवाज़ और तल्ख लहजा महसूस किया तो रुका और फिर संभला। चंद लम्हे खामोशी रही। हमें पुरानी बातें छोड़कर मूव ऑन करना चाहिए। बिजनेस के मामले में इख्तलाफ तो चलते रहते हैं। अफान ने बात संभाली। फ़ाइन, तुम ये बताओ कि तुम चाचू के फैसले से खुश हो? वफ़ा भी अपनी पुरानी टोन में वापस आ गई। पता नहीं, वो सर झुकाकर नीचे लॉन की तरफ देखने लगी। दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे जनाब के, है ना? उसने इसे छेड़ना चाहा जिस पर अफान हल्का सा मुस्कुरा दिया। शाम को वो सईद से मिलने इसके स्टडी की तरफ चल दी। वो भी हदीद की तरह ही एक मसरूफ़ शख्सियत था जिनका मकसद काम काम और बस काम। सलाम चाचू, वो अंदर दाखिल होते ही बोली। वालेकुम सलाम, कैसा है मेरा बच्चा? वो भी इसे देखकर काफ़ी खुश हुआ। मैं बिल्कुल ठीक। ये क्या चाचू जान, आप ज़्यादातर मुल्क से बाहर रहते हैं और जब पाकिस्तान आते हैं तो सारा दिन ऑफिस और फिर इसके बाद स्टडी। आपके पास तो घर वालों के लिए टाइम ही नहीं है। आते साथ हमसे शिकायत, और वो भी हमारी। वो हंस दिया। अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो तुम सब बच्चों के लिए ये आसाइशों का सामान कहाँ से आएगा? मैं चाहता हूँ कि मुराद हाउस के बच्चों को किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। सारी उम्र तो लगा दी कमाने में, अब बस करते हैं। हम सब है ना, जो कमाया था वो तो लॉस में चला गया। उसका लहजा अफसरदा था। मतलब? वो चौंकी। पिछले चंद सालों से हमें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। लॉस पर लॉस, लॉस पर लॉस। कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब कैसे हो रहा है। ये तो शुक्र है कि हदीद मेरे साथ था, वरना तो अब तक हम सड़क पर आ चुके होते। अब बस लॉस एंजल्स में जो बिज़नेस स्टार्ट किया है वही हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर इसमें नाकाम हुए तो आप मायूस ना हो। मायूसी गुनाह है। देखिएगा, अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तसल्ली पर वो मुस्कुरा दिया। शामिर भाई भी आपकी मदद करते तो शायद इतना नुकसान ना होता। वफा की इस बात पर इसके चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट तर आई। इसकी आंखों पर बाप से दुश्मनी की पट्टी बंधी है, लेकिन वो एक दिन पछताएगा। लेकिन चाचू, अच्छा ही हुआ कि उन्होंने आपकी मदद नहीं की। मतलब? इंसान अपनी जिन सलाहियतों के साथ पैदा होता है वो सिर्फ इन्हीं का इस्तेमाल जानता है। इसका इंटरेस्ट भी इन सलाहियतों के इस्तेमाल में ही होता है।
اگر اسے کچھ ایسا کرنے کو کہا جائے جس میں وہ نہ ہی انٹرسٹڈ ہو اور نہ ہی اس کام کو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو نتیجہ مایوس کن ہوتا ہے، جس پر پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے اب اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ خود سب ہینڈل کر سکتا ہے، اس لیے جو مرضی چاہے کرتا رہے۔ وہ آپ کی مرضی چاہتے ہیں چاچو جان، آپ ان کے لیے بہت اہم ہیں، اس لیے وہ ایک غلطی کے بعد مزید کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتے۔ میں اس کے لیے اہم نہیں ہوں۔ چاچو آپ ان کو غلط سمجھ رہے ہیں، وہ واقعی آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی مرضی چاہتے ہیں، ورنہ تو وہ کب کے لیون سیٹل ہو چکے ہوتے۔ لیون؟ مگر کیوں؟ وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ فرانس ان کا ڈریم لینڈ ہے، وہ اپنی باقی کی زندگی وہاں گزارنا چاہتے ہیں، مگر یہ جانتے ہوئے کہ آپ نہیں مانیں گے انہوں نے اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ چاچو جان کہ کیا کوئی شخص آپ کے لیے اپنے خواب خود اپنے ہاتھوں سے بلا وجہ توڑے گا؟ وہ خاموش رہا۔ ہم اپنی لاکھ کوششوں کے بعد بھی کسی کے دل کو اپنے لیے نہیں بدل سکتے۔ سعید چونکا۔ یہ الفاظ، اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کا ساتھ دیتے، مگر آپ نے ان کے ہر راستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالی۔ یہ تو ان کا نصیب تھا کہ وہ ڈاکٹر بن گئے، ورنہ آپ نے تو… خیر، وہ آج بھی اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، مگر انہیں صرف یہی گلہ ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کا ایک بزنس ویمن بننے میں ساتھ دیا، مگر اپنے بیٹے کا ڈاکٹر بننے میں ساتھ نہ دیا۔ وہ بولتی گئی جبکہ وہ خاموش رہا۔ اسے کہو کہ وہ لیون میں سیٹل ہو سکتا ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ اگلے لمحے ہی بولے جانے والے الفاظ نے وفا کو چونکا دیا اور خوشی اس کے چہرے پر دمکنے لگی۔ ریئلی چاچو، آپ واقعی مان گئے؟ وہ دھیرے سے مسکرایا اور پھر بولا، ہاں، مجھے اب اس سے کوئی گلہ نہیں، بس میں چاہتا ہوں کہ وہ جہاں رہے خوش رہے، لیکن کیا؟ لیکن وہ عفان کی شادی کے بعد ہی لیون جا سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ چاچو جان، آئی لو یو۔ آئی لو یو ٹو میرا بچہ۔ وہ جب اپنے کمرے میں آئی تو خوشی کے مارے اس کا جھومنے کو جی چاہ رہا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ فرینڈس کی پرابلمس وہی حل کیا کرتی تھی، اور اگر کرنے کی ہمت نہ بھی رکھتی تو وہ اتفاق سے ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے اسٹڈی سے باہر نکلتے ہی سعید کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ ان کے کانوں میں وفا کے وہ الفاظ گونجنے لگے، ہم اپنی لاکھ کوششوں کے بعد بھی کسی کے دل کو اپنے لیے نہیں بدل سکتے۔ یہی الفاظ تو تھے سعید کی پوری زندگی کے تجربات کا نچوڑ۔ اس نے دراز کھول کر ایک تصویر نکالی اور پھر کئی لمحے وہ اسے دیکھتا رہا۔ اس کے لبوں پر سوگوار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے تمہیں کھو دیا کیونکہ تم بہت ظالم تھی، ملکہ قلب۔ رات کو ڈنر کرتے ہوئے سب ساتھ گفتگو بھی کر رہے تھے۔ زیادہ تر حدید کا آنا اور تاؤس کے رشتے کو ڈسکس کیا گیا۔ سعید جب کھانا کھا چکا تو سب پر ایک گہری نظر دوڑائی اور پھر کھنکھارا، جس پر سب خاموش ہوئے اور توجہ اس کی طرف مرکوز کی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وقفہ۔ میں چاہتا ہوں کہ عفان کی شادی کر دی جائے۔ آفرین کی خوشی کے مارے آنکھیں پھیل گئیں، جبکہ عفان کا سر جھک گیا۔ باقی سب بھی اس فیصلے پر کافی خوش ہوئے تھے۔ آفرین، کیا تم اپنے بیٹے کی شادی کے لیے راضی ہو؟ مجھے بھلا کیوں کوئی اعتراض ہوگا، بلکہ میں تو بہت خوش ہوں اس فیصلے سے۔ گڈ، تم سلیم کو بھی اس بات کی خبر دے دینا۔ آفرین نے سر کو خم دیا اور پھر کچھ دیر سوچ کر کہا، مگر آپ نے تو یہ بتایا ہی نہیں کہ کس سے۔ یہ بھی بہت جلد بتا دوں گا، تم بے فکر رہو۔ وہ اٹھا اور کوٹ کے بٹن بند کرتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی اور کافی دیر سے سوچ رہی تھی کہ اگر شاہمی کو اتنی بڑی خوشخبری دینے کے لیے سب کا انتظار کیا تو یقیناً اس کا پیٹ درد کرنے لگے گا۔ بس پھر وہ اٹھی اور موبائل اٹھا کر واٹس ایپ اوپن کر کے شاہمی کی چیٹ کھولی۔ ہیلو شاہمی بھائی، کہاں ہیں آپ؟ اس نے میسج سینڈ کیا اور پھر چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھی تو شاہمی کا میسج آیا ہوا تھا، گھر ہی ہوں، سب خیریت؟ اگر تو تمہیں اس وقت چاکلیٹ چاہیے تو آئی ایم ریئلی سوری۔ اوفو شاہمیر بھائی، ایک تو آپ ہر بات میں میری چاکلیٹس کو لے آتے ہیں، دراصل مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کا میسج آیا، اوکے، میں منصبی کو کافی کا کہتا ہوں، تم لون میں آ جاؤ۔ اگلے ہی لمحے وہ پاؤں میں سلیپرز گھسیٹتی کمرے سے باہر چل دی۔ لون میں پہنچتی تو شاہمیر اسے وہاں بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے شاہمیر بھائی۔ مجھے بھی۔ شاہمیر کے جواب پر وہ چونکی۔ آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ پہلے تم بتاؤ، لیڈیز فرسٹ۔ فائن، مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ایسا کریں خود ہی گیس کریں۔ وفا، اتنا سسپینس مت کریٹ کرو، تمہیں پتہ ہے کہ میں اچھی خبر سننے کے لیے ترس گیا ہوں۔ آپ کو کیسے معلوم کہ میں آپ کو اچھی خبر سنانے والی ہوں؟ تمہاری ایکسائٹمنٹ بتا رہی ہے۔ اچھا تو پھر سنیں، آپ لیون میں ایزیلی سیٹل ہو سکتے ہیں کیونکہ سعید چاچو مان گئے ہیں۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ناسمجھی سے، پھر حیرت سے اور پھر بے یقینی سے۔ واٹ؟ کیا تم یہ کہہ رہی ہو کہ بابا نے اجازت دے دی؟ وہ حیران تھا، بہت زیادہ۔ یس۔ شاہمیر کو یہ بات اپنے اندر جذب کرنے میں کئی لمحے لگے۔ وہ کافی شوق تھا، مگر میں نے تو ابھی تک بابا سے اس بارے میں کوئی بات کی ہی نہیں تھی۔ منصبی کافی لے کر آ چکی تھی۔ میں نے کر دی نا۔ وفا نے کافی کا مگ اٹھایا۔ جسٹ کانٹ بلیو، وہ اتنا جلدی کیسے مان گئے؟ کیونکہ انہیں منانے والی میں تھی۔ وفا جہانگیر، جس سے کوئی اور کام آئے نہ آئے، لوگوں کو منانا ضرور آتا ہے۔ یو آر ریئلی این اینجل وفا، مطلب میں نے تمہیں ایک دوست سمجھ کر اپنا مسئلہ بتایا اور تم اسے حل کر بھی آئی۔ امپریسو۔
ایسے ہی سب مجھے داد نہیں دیتے، لہجے میں غرور تھا۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ مجھ سے اپنے فرینڈس کی پریشانیاں نہیں دیکھی جاتی، کیونکہ میری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں دوستی میں بہت اچھی ہوں۔ آج یقین ہو گیا۔ بس اب آپ فکر نہ کریں، فریال بھابھی کو بتائیں اور پھر تیاریاں شروع کریں، عفان کی شادی کی بھی اور اپنے نئے سفر کی بھی۔ عفان کی شادی سے یاد آیا، جو بات میں نے تم سے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ تم جانتی ہو کہ بابا کس سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ معلوم نہیں، جہاں تک مجھے خبر ملی ہے اس کے مطابق تو بابا کی نظر میں عفان کے لیے نوشابہ ہی ہے۔ وفا خاموش رہی۔ نوشابہ کا نام سن کر پتہ نہیں کیوں بس اسے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، کافی انٹرسٹنگ بھی ہے، دونوں میں انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، دونوں میں مینیج کر لیں گے۔ تمہیں عفان کی نوشابہ سے شادی کا کوئی افسوس نہیں؟ کیا ہو گیا شاہ میر بھائی، مجھے بھلا ان کی شادی کا افسوس کیوں ہونے لگا؟ شاہ میر کے جواب پر مسکرا دیا۔ یعنی میرا شک ٹھیک تھا؟ کیسا شک؟ یہی کہ تم حدید سے محبت کرتی ہو، اور یہی وہ الفاظ تھے جنہوں نے وفا کو بدل ڈالا۔ اس کے نظریات، اس کی سوچ، اس کا دل، غرض، اس کا سب کچھ۔ وہ سکتے کی حالت میں اسے دیکھتی رہی۔ وہ کیا کہہ گیا تھا؟ وہ کیا سن چکی تھی؟ سچ یا پھر جھوٹ؟ یا پھر وہ بات جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا؟ کیا کہا آپ نے؟ نہ جانے کیوں بس زبان بھی ساتھ چھوڑ گئی، دھڑکن کی رفتار کم ہو گئی، مگر اس کی آواز اسے اس کے کانوں میں اتنا زور سے سنائی دینے لگی کہ اس کا جی چاہا وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لے۔ وہی جو سچ ہے، تم اپنے ہاتھی سے محبت کرتی ہو؟ وہ ٹھہر ٹھہر کے بولا، جبکہ وفا نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ آپ کو کیسے معلوم؟ تمہارے علاوہ سب کو معلوم ہے وفا، سب ہی جانتے ہیں کہ تم دونوں کے درمیان جو ہے وہ دوستی سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم صرف دوست ہیں شاہ میر بھائی۔ ریئلی؟ کیا یہ صرف دوستی ہے کہ زخم ہادی کا تھا اور تکلیف وفا کو ہو رہی تھی؟ تو کیا مجھے اس سے محبت ہے؟ اسے اپنی آواز کہیں گہری خواہش سے آتی محسوس ہوئی۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ اپنے اس دل سے پوچھو کہ اس میں ہادی کا آخر کیا مقام ہے، اور دیکھ لینا اگر تم اپنے دل میں جھانکو گی تو وہ تمہیں اپنے دل کے تک پر موجود دکھائی دے گا، جہاں صرف ایک شخص کی جگہ ہوتی ہے، کیونکہ دل کی سلطنت پر ہمیشہ ایک ہی شخص کرتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے سیڑھیاں چڑھنا شروع کی۔ مجھے ہادی سے محبت ہے؟ خود سے سوال کرتی وہ اوپر چڑھ رہی تھی۔ دماغ کئی سوچوں میں الجھ گیا۔ مجھے ہادی سے محبت ہے؟ ذہن کی اسکرین پر بہت سے منظر آنے لگے، کانوں میں اپنی آواز کے ساتھ کسی اور کی آواز بھی گونجنے لگی۔ تم وہ واحد شخص ہو محترمہ، جو مجھے ہادی بلائے تو مجھے غصہ نہیں آتا۔ تم ہی تو ہو محترمہ جو میرے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ خاص ہو۔ مجھے ہادی سے محبت ہے۔ شاہ میر کی شادی پر جب نوشابہ نے حدید کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا، میں دوست نہیں بنایا کرتا، اور اس بات پر وفا اس سے کئی دن خفا رہی۔ ارے محترمہ، میں تو صرف نوشابہ سے بچنے کا کوئی بہانہ چاہتا تھا۔ تم تو میری بیسٹ فرینڈ ہو اور مجھے اتنا عزیز ہو کہ اگر 1000 بار بھی مجھے دوستی کرنے کا موقع ملا تو میں آنکھ بند کیے صرف تم سے کروں گا۔ مجھے ہادی سے محبت ہے۔ یور اسمائل میکس یو پرفیکٹ وفا۔ میں اتنی ٹھنڈ میں صرف تم سے ملنے مراد حس آ، اور تم کہہ رہی ہو کہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ احساس جتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ تم مراد ہاؤس صرف اور صرف سعید چاچو سے ملنے آتے ہو۔ وہ منہ بسوڑے بولی تھی، ان سے بات چیت میں آفس میں بھی کر سکتا ہوں، اگر تم پھر بھی نہیں مانتی تو ٹھیک ہے، آئندہ میں یہاں نہیں آیا کروں گا۔ میں تو صرف مذاق کر رہی تھی، جہنمی انسان، نہ آئے نا تو پھر مجھ سے کبھی بات نہ کرنا اور بھول جانا کہ تمہاری کوئی دوست وفا بھی ہے۔ اوکے۔ وہ اس جواب پر وفا نے اسے ساتھ رکھا کشن دے مارا۔ عفان نے یہ منظر اپنے کیمرے میں قید کر لیا۔ وہ تصویر اٹھائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس تصویر میں پری، حدید اور وفا ساتھ بیٹھے تھے، جبکہ باقی سب تصویر میں نہ آ سکے۔ حدید ہنس رہا تھا جبکہ وفا ہاتھ میں کشن اٹھایا اس کی طرف پھینک رہی تھی۔ وفا کو وہ منظر بے حد حسین لگا تھا، جسے دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ اسے واقعی احساس ہونے لگا کہ اس کے لیے ہادی کس قدر اہم ہے، اور جیسے جیسے وہ سوچتی اور سمجھتی گئی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر محبت کے رنگ بکھرنے لگے۔ مجھے ہادی سے محبت ہے، آواز اس کے دل سے آئی تھی۔ اس وقت وفا نے ہادی کے لیے اپنی محبت پر مہر ثبت کر دی۔ فون بجنے پر وہ اپنے خوابوں کی دنیا سے واپس آئی اور دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارا تو وہ اپنا موبائل فون ڈھونڈنے میں کامیاب رہی۔ آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، جبکہ وہ خود اوندھے منہ لیٹی تھی۔ اس نے فون کان سے لگایا، جبکہ نیند کی وجہ سے کچھ نہ بولی۔ کافی دیر خاموشی سننے کے بعد وہ اکتا گئی۔ اتنی صبح کیا صرف خاموش رہنے کے لیے کال کیا، جہنمی انسان؟ آواز نیند سے بوجھل تھی، مگر پھر بھی غصے سے بھری تھی۔ میرا نہیں خیال کہ یہ صبح کا وقت ہے۔ نہایت پرسکون جواب۔ اچھا، تو کیا اتنی رات کو میری نیند خراب کرنے کے لیے کال کی ہے؟ اب کی بار اس نے مکمل طور پر آنکھیں کھولیں۔ مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ یہ رات کا وقت ہے۔ اب کی بار اس نے نوارد کی آواز پہچانی تو ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ہادی تم؟ اس نے فون ہٹا کر نمبر دیکھا جو غیر شناسا تھا، اور پھر گھڑی کی طرف نظر دوڑائی جو دن کے 12 بجا رہی تھی۔ دوپہر کا وقت ہے محترمہ، اور تم ابھی تک سو رہی ہو؟ ہاں، دراصل رات کو کافی دیر سے سوئی تھی۔ وہ اٹھی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا جہاں واضح شرمندگی تھی۔ وجہ؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اور اس سوال پر وہ دھیرے سے ہنس دی۔
میں بالکل ٹھیک ہوں، بس رات کو ایک راز معلوم ہوا تو خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آئی۔ اس نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، کیا کسی ایسے شہزادے کا پتہ معلوم ہو گیا جو تمہیں چاکلیٹ لا کر دے گا یا پھر سرخ گلاب؟ میرے خیال سے تو صرف یہ 2 چیزیں ہی تمہیں خوش کر سکتی ہیں۔ یہ تو طے ہے کہ تم دنیا کے وہ واحد شخص ہو جو میری آنکھیں پڑھ لیتا ہے، مگر آج تو میں تمہارے سامنے بھی نہیں، پھر تم نے کیسے درست اندازہ لگا لیا؟ تمہاری ذات میرے ذہن میں اس طرح نقش ہے کہ میں تمہیں دیکھے بغیر بھی تمہارا حال معلوم کر سکتا ہوں۔ اور یہ وہ بات تھی جو وفا کا ان کی محبت پر یقین پختہ کر گئی۔ اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ میں اس وقت کس کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ اس نے اپنی آگے کو آتی بالوں کی لٹ کو انگلی میں گھماتے ہوئے پوچھا۔ تم آئینے کے سامنے کھڑی اس شخص کو سوچ کر مسکرا رہی ہو جس سے تم ابھی بات کر رہی ہو۔ اس جواب پر وہ یکدم چونکی۔ اس نے فوراً مڑ کر کمرے میں دیکھا جہاں کوئی نہ تھا۔ نہیں تو میں تمہارے بارے میں ہرگز نہیں سوچ رہی۔ اس نے خود کو سنبھالا جبکہ شک کی بنا پر وہ اپنی بالکنی میں آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیا وہ وہاں تھا یا پھر وہ واقعی اس کے ذہن پر نقش تھا؟ اسے وہاں پر ہاتھی تو دکھائی نہ دیا لیکن اس کے کال کرنے کی وجہ ضرور معلوم ہو گئی۔ باہر موسم بہت خوبصورت تھا، بادلوں سے بھرا آسمان برسنے کو تیار تھا۔ ان دونوں کو بارش بہت پسند تھی اور دونوں ہی یہ بات جانتے تھے، اس لیے جس دن بارش ہوتی اس دن کی ملاقات یقینی ہوتی تھی۔ اس کے جواب پر وہ ہنس دیا۔ اگر تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، ورنہ میرے اندازے عموماً درست ہوتے ہیں۔ وفا کا چہرہ گلابی پڑ گیا۔ آج لنچ ساتھ کریں؟ کیوں نہیں؟ اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھر گئے۔ پھر تیار رہنا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ رابطہ منقطع ہو گیا تو وہ واپس آئینے کے سامنے آئی اور خود کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس نے اپنی یہ صورت پہلی بار دیکھی تھی۔ اس کا چہرہ بلش کر رہا تھا، دونوں طرف گال پر موجود گڑھے مزید گہرے ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے بالوں میں انگلیاں چلانا شروع کیں۔ اس سے زیادہ تر اپنی آنکھیں گال پر موجود گڑھے اور بال بہت پسند تھے۔ وہ اپنے بالوں کی حد سے زیادہ کیئر کرتی تھی۔ اس کے کمر تک آتے بال قدرتی طور پر بھورے تھے اور کلر کروانے کے بعد وہ مزید خوبصورت لگتے تھے۔ اس کا فون ایک بار پھر بجنے لگا۔ اس نے فون کان سے لگایا تو عفان کی آواز سننے کو ملی۔ جاگ گئیں؟ ہاں، تم آفس جا چکے ہو؟ اب تو واپس آنے کا بھی سوچ رہا ہوں۔ وہ کیوں؟ کام سے تھک گئے کیا؟ اس نے بالوں میں کیچر لگایا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، موسم کافی اچھا ہے اور تمہیں کچھ اسپیشل بھی بتانا ہے، اس لیے چاہ رہا تھا کہ ہمارا لنچ پلان جو کافی دنوں سے پینڈنگ ہے اس پر غور کیا جائے۔ وفا کے چہرے کی رنگت بدلی جبکہ وہ بولی کچھ نہیں۔ کیا ہوا؟ عفان نے خاموشی بھانپتے ہوئے پوچھا۔ وہ دراصل آج تو میرا اور… وہ چپ ہوئی۔ ایک دوست تھا تو دوسری محبت، کسی ایک کو منع کرنا لازمی تھا اور وہ یہ نہیں کر سکتی تھی۔ تمہارا اور حدید کا پلان تھا، آئی ایم رائٹ؟ شرمندگی کے باعث وفا نے اپنی شکل بگاڑی تھی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ جواباً وہ ہنس دیا۔ تم عفان کو کبھی انکار نہیں کر سکتی وفا، اگر درمیان میں حدید نہ آئے تو۔ لہجے میں عجیب تلخی سی تھی۔ وفا کو عجیب سے احساس نے آ گھیرا، پشیمانی، افسوس، دکھ۔ سوری عفان، ایکسکیوز کی کوئی ضرورت نہیں وفا، ویسے بھی ہم ڈنر تو ساتھ ہی کریں گے، تم میرے لیے پریشان نہ ہونا ورنہ ہادی نے باوال مچا دینا ہے۔ وہ کہتے ہی ہنس دیا جس پر وفا محض مسکرا دی۔ عفان واقعی ایک اچھا دوست تھا، مگر صرف دوست؟ سلیم مراد کے کمرے میں اس وقت وفا اور آفرین بیٹھی سلیم سے باتیں کر رہی تھیں۔ وفا سے بات کرنے کے بعد مجال ہے جو کسی کا موڈ خوشگوار نہ ہو۔ سلیم مراد کا تو صرف وفا کے ساتھ ہی دل لگتا تھا، یا پھر سچ یہ تھا کہ وفا کے علاوہ مراد ہاؤس میں اسے کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ کسی کے پاس اس کے لیے وقت نہیں تھا۔ عفان کی شادی ہونے والی ہے چاچو جان، آپ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں تاکہ ہم سب مل کر اس کی شادی انجوائے کر سکیں۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دیا۔ تم نے کہیں جانا ہے؟ وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی جس پر سلیم مراد نے اندازہ لگایا۔ جی چاچو جان، ہادی کے ساتھ لنچ پہ جا رہی ہوں، وہ بس آنے ہی والا ہے۔ خیر سے جاؤ۔ اس کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ہمیں تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہوں، لیکن زخم اتنا جلدی کہاں بھرتے ہیں۔ بہت بہادر اور محنتی بچہ ہے، مگر کیا؟ سوال آفرین نے کیا۔ سلیم مراد مسکرایا اور پھر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں مون لی۔ وفا اور آفرین نے اس کے الفاظ سنے جو اس کے منہ سے نکلے تو چونک گئی۔ وہ بھی ہار جائے گا؟ ہار جائے گا؟ مگر کس سے؟ وفا نے فوراً سوال کیا۔ اسی سے جس سے وہ اور سعید لڑ رہے ہیں۔ ان کو کوئی تو سمجھائے کہ اس سے کوئی نہیں جیت سکتا، کوئی بھی نہیں۔ وہ اپنی اور تم سب کی زندگیوں کو داؤ پر نہ لگائیں۔ انہیں کہو کہ وہ اپنی دنیا میں واپس لوٹ آئیں۔ اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے۔ اس کی آواز میں تکلیف تھی۔ آفری دیکھو نا، سعید اب حدید کے بعد میرے بیٹے عفان کو بھی اسی دنیا میں لے جا رہا ہے۔ اسے کہو کہ ایسا نہ کریں، وہ سب ہار جائیں گے اور ان کا انجام وہی ہوگا جو باقی سب کا ہوا۔ وہ سب مر گئے آفرین، وہ سب مر گئے۔ اب یہ بھی خود کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں۔ روک لو انہیں آفری، روک لو انہیں۔ اس کی بڑھتی آواز، رکتا سانس۔ وفا اور آفرین فوراً اٹھ کر اسے سنبھالنے لگی۔ وفا نے منصور کو آوازیں لگانا شروع کر دیں جس پر باقی چند ملازم بھی وہاں پہنچ گئے۔ سلیم کسی بچے کی مانند رونے لگا۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ منصور نے فوراً ہی اسے ایک انجیکشن لگایا
جس کے زیر اثر وہ چند ہی لمحوں بعد بیڈ پہ ڈہ گیا۔ وفا اور باقی تمام ملازم اسے افسوس سے دیکھتے رہ گئے، جبکہ آفرین منصور کے ساتھ مل کر اسے سیدھا کرنے اور اس پر چادر وغیرہ ڈالنے میں مصروف تھیں۔ یہ واقعہ کافی عرصے بعد پیش آیا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ اب وہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے، مگر نہیں، وہ آج بھی ویسا ہی تھا، اسی مقام پر جہاں وہ برسوں پہلے تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لون میں پریشان سی کھڑی تھی۔ گاڑی کی بیپ سنائی دینے پر وہ باہر آئی تو دیکھا وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے موبائل پر مصروف کھڑا تھا۔ اس کے پاس آنے پر اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور ایک خوشگوار مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا۔ چلیں؟ وفا نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ان میں معمول کی کوئی باتیں ہوتی رہیں، ساتھ ہادی ہو اور وفا خوش رہے ناممکن۔ وہ ریسٹورنٹ پہنچے تو موسم کافی حد تک خوشگوار تھا۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ گلاس وال کے پاس آمنے سامنے اپنی اپنی کرسی پر براجمان تھے۔ وفا کی رنگت، اس کا انداز، سب کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ حدید نے اسے کافی غور سے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہارے بلش کرتے گال، آنکھوں کے بدلتے تاثر، بدلی بدلی رنگت، معنی خیز مسکراہٹ، یقیناً تمہارا دل بدل گیا ہے۔ مطلب؟ وہ چونکی۔ جب دل بدلتا ہے تو انسان پورا کا پورا بدل جاتا ہے۔ آنکھوں میں نئے خواب ہوتے ہیں، جو آج میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے تمہاری یہ عادت بہت بری لگتی ہے ہادی۔ کون سی؟ آنکھیں پڑھنے والی؟ اف ہادی، تم تو میرا ذہن بھی پڑھنے لگے ہو۔ وفا نے منہ بسوڑا، جبکہ ہادی ہنس دیا۔ تمہیں بھی آنکھیں پڑھنا آنی چاہیے۔ ویٹر سے آرڈر نوٹ کروانے کے بعد وہ بولا تو وفا نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھ سے نہیں پڑھی جاتی۔ اب کی آنکھوں میں کچھ لکھا ہوتا ہے جو مجھ سے پڑھا نہ جائے؟ جی ہاں محترمہ، آنکھوں میں جذبات لکھے ہوتے ہیں۔ ریئلی؟ کس زبان میں؟ وفا نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ آنکھوں کی اپنی زبان ہوتی ہے جو صرف آنکھیں ہی پڑھ سکتی ہیں۔ تم سے یہ نہیں ہوگا، ڈونٹ وری۔ جہنمی انسان، دیکھ لینا، ایک دن میں تمہیں تمہاری آنکھیں پڑھ کر دکھاؤں گی۔ میں داد دینے کے لیے تیار رہوں گا۔ اس کے اس طرح بھڑکنے پر وہ ہنس دیا۔ زخم کیسا ہے تمہارا؟ کون سا؟ اس کے منہ سے پھسلا، جبکہ وفا اسے دیکھتی رہ گئی۔ یاد آنے پر حدید نے کف سیٹ کیا۔ معمولی سا زخم تھا، بھر گیا۔ تمہیں پتہ ہے ہادی، آج سلیم چاچو کی طبیعت پھر خراب ہو گئی تھی۔ آج کیا کہانی سنائی انہوں نے؟ لہجہ عام سا تھا۔ فور گاڈ سیک ہادی، تمہیں تو ان کی حالت سمجھنی چاہیے۔ اس کی بات پر حدید نے آنکھیں گھمائیں۔ کیا سمجھوں؟ سب جانتے ہیں کہ ان کا یہ، اس نے کن پٹی پر دستک دی، ختم ہو چکا ہے۔ سارا دن کہانیاں بناتے رہتے ہیں اور پھر تمہیں بتا کر پریشان کر دیتے ہیں۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ان کی باتوں کو نظر انداز کر دو۔ کوشش تو کرتی ہوں۔ کھانا سرو ہو گیا تو دونوں کھانے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے رہے۔ اس کے علاوہ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک ہے۔ تمہارے چاچو نے گھر پر بلایا تھا، مجھے لگا پھر کسی فیصلے کے متعلق مشورہ چاہتے ہیں۔ وفا نے کندھے اچکائے اور پھر اگلے ہی لمحے پرجوش ہو کر بولی، یو نو وٹ، چاچو سعید نے عفان کی شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ حدید کا ہاتھ یکدم رکا اور اس کے ہاتھوں میں موجود چمچ پھسل کر پلیٹ میں جا گرا۔ چند لمحے سکوت طاری رہا۔ وفا پریشان سے اسے دیکھے گئی۔ آر یو اوکے؟ اس نے اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا۔ حدید نے سر کو خم دیا اور پھر پانی کا گھونٹ حلق تک اتارا۔ تم کافی خوش لگ رہے ہو اس فیصلے سے۔ ماحول میں اچانک ہی سنجیدگی پھیل گئی۔ میں کیوں نہ خوش ہوں، آخر عفان دوست ہے میرا۔ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ حدید نے جواباً سر کو خم دیا اور پھر کھانا چھوڑ کر گلاس وال کے پار برستی بارش کو دیکھنے لگا۔ بارش کے قطرے وال پر پڑتے اور پھر پھسلتے چلے جاتے۔ بادل کافی زیادہ گہرے تھے، جس کی وجہ سے باہر کی روشنی مان پڑ گئی تھی، اور اس سب میں پہلی بار ان دونوں نے بجلی کی گرج سنی جب حدید نے کہا، وہ عفان کی شادی تم سے کرانا چاہتے ہیں۔ بجلی گرجنے کی آواز وفا کو اپنے کان کے پردے پھاڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جو محض خاموشی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے، اس کی شادی نوشابہ سے ہو رہی ہے، مجھے شاہمیر بھائی نے خود بتایا ہے۔ حدید نے نظریں اس کے چہرے پر جمائیں جو بالکل سپاٹ تھیں۔ اوہ، مجھے لگا کہ تمہارے ہوتے ہوئے وہ کسی اور کے بارے میں کہاں سوچیں گے۔ چہرے کے تاثرات لوٹ آئے۔ ایک بار پھر سنجیدگی کی ڈور ٹوٹ گئی اور وفا کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا ہادی۔ وہ مسکرا دیا، مگر کچھ تھا جو اس مسکراہٹ میں بکھر چکا تھا۔ باتوں کا پھر سے آغاز ہوا اور اس طرح لمحے سرکتے چلے گئے۔ تم مضبوط ہو وفا۔ وفا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جو سر جھکائے بول رہا تھا، مگر میری خواہش ہے کہ تم مزید مضبوط بن جاؤ۔ مگر کیوں؟ وقت کا کیا بھروسہ، کب کہاں کیسے زندگی بدل دے۔ تم بہت اچھی ہو، مجھے بہت اچھی لگتی ہو، لیکن جس طرح کے لوگ مجھے پسند ہے تم ویسے بالکل نہیں ہو۔ کیسے لوگ پسند ہیں تمہیں؟ اس کے تمام اعصاب کان بن گئے۔ وہ لوگ جو سیاہ گلاب ہوتے ہیں، جبکہ تم ایک سرخ گلاب ہو جسے صرف خوشیاں بانٹنا آتی ہیں۔ سیاہ گلاب؟ سیاہ گلاب کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس سے اچنبھا ہوا۔ وہ جن کے دل پتھر اور آنکھیں سرد ہوتی ہیں، جن کی روح زخمی اور وجود طاقتور ہوتے ہیں، جن کی آنکھوں میں ارمانوں کے جنازے پڑے ہوتے ہیں، مگر وہ رونے کی بجائے بدلہ لیتے ہیں، ہر اس ظلم کا بدلہ جو ان پر اور ان سے جڑے لوگوں پر کیا گیا۔
اگر ان پر کوئی بری نظر ڈالے تو وہ اس کی آنکھیں نوچ لینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ان کے دشمن ان پر وار کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتے ہیں۔ وہ اپنے غم کا اشتہار لگانے کی بجائے اسے اپنی طاقت بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی گردن اونچی اور کمر سیدھی ہوتی ہے۔ ان کو ملنے والا ہر زخم ان کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ وہ مرنا تو پسند کرتے ہیں مگر ہارنا نہیں۔ وہ جو آخری سانس تک لڑتے ہیں تو ہیں مگر سر نہیں جھکاتے۔ وہ دنیا کو فتح کرنے کا عزم رکھتے ہیں، وہ جن کی جیت یقینی ہوتی ہے۔ وفا لاجواب ہوئی۔ اس نے سیاہ گلاب کی ایک بھی خوبی نہ تھی کیونکہ وہ سرخ گلاب تھی۔ میں ایسی نہیں بن سکتی، میں چاہوں بھی تو نہیں بن سکتی۔ میں تو چھوٹی سی بات پر بھی کئی دن روتی رہتی ہوں۔ میں اس قدر مضبوط نہیں بن سکتی۔ تمہیں سیاہ گلاب بنا دیکھنا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے وفا۔ وفا نے محسوس کیا کہ حدید کے لہجے میں کچھ مایوس کن تھا جو عفان کے ذکر سے پہلے نہیں تھا۔ وہ اچانک ہی تھکا تھکا سا لگنے لگا تھا۔ واپسی پر ان دونوں نے وفا کی خواہش پر آئس کریم کھائی اور حدید کافی دیر سڑکوں پر یوں ہی بلا وجہ گاڑی چلاتا رہا۔ وہ رات ہاؤس پہنچنے پر وفا کو لگا کہ وہ اسے ڈراپ کر کے چلا جائے گا مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ سعید سے ملنے کے لیے اندر چلا آیا۔ رات کے وقت وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں برش چلا رہی تھی اور اس کا ذہن حدید کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ تبھی کسی نے اس کے کلاس ڈور پر دستک دی جس پر اس کی سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ پردے سمیٹ کر اس نے دیکھا تو باہر عفان کھڑا تھا۔ کلاس ڈور سلائڈ کرتی وہ باہر بالکنی میں آئی۔ پہلے تم حدید کی موجودگی میں مجھے بھلا دیا کرتی تھی، اب تو اس کی غیر موجودگی میں بھی تمہیں میرا خیال نہیں آتا۔ ایسا نہیں عفان، تھوڑی پریشان تھی تو تمہارا خیال ہی نہیں آیا۔ تم بتاؤ، تمہیں کچھ بتانا تھا مجھے۔ دونوں چھوٹی سی شیشے کی میز کے گرد کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ساتھ رکھی 2 کرسیاں خالی تھیں جن پر کبھی پری اور شاہ میر بیٹھا کرتے تھے۔ کتنا حسین وقت تھا وہ، مگر اب تو سب مصروف ہو چکے تھے۔ ہاں، کچھ بہت خاص بتانا تھا تمہیں مگر اس طرح نہیں بتا سکتا۔ چل ہمیں خاموش رہنے کے بعد وہ پھر بولا، کیوں نہ کل ہم دونوں لنچ باہر کریں؟ فائن، مختصر سا جواب دے کر وہ مسکرا دی۔ وفا، مجھے حدید بہت اچھا لگتا ہے مگر جب اس کی موجودگی ہم دونوں کی دوستی پر اثر انداز ہوتی ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اوہ عفان، تم ایک بار پھر شروع؟ وہ رکی اور پھر کچھ سوچنے کے بعد بولی، یہ بھی تو دیکھو کہ میں اس کی زندگی میں واحد فرینڈ ہوں۔ تمہارے تو اور بھی فرینڈز ہیں نا عفان؟ عرصہ بعد ہی تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں ہادی کے لیے اہم ہوں۔ کیا میں اپنی زندگی کے چند لمحے بھی اس کے نام نہیں کر سکتی؟ عفان خاموش رہا۔ تم جانتی ہو وفا، پچھلے کئی دنوں سے ہم دونوں میں عجیب سی دوری آتی جا رہی ہے۔ تمہارے پاس ہر دوست کے لیے وقت ہے سوائے میرے۔ کیا میں گلہ نہیں کر سکتا؟ عفان، میری نظر میں میرے تمام فرینڈز برابر ہیں۔ تم خواہ خواہی بات کو، خیر چھوڑو اس سب کو۔ کل ہی لنچ ساتھ کریں گے اور تمام گلے شکوے دور کریں گے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ وفا نے گہرا سانس لیا اور وہیں بیٹھی چاند کو دیکھنے لگی۔ آج سے کچھ سال پہلے کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو میں موجود ایک بوسیدہ عمارت کا وہ ایک تاریک کمرہ تھا جہاں ایک شخص زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ اس کی سفید ٹی شرٹ جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی مکمل طور پر خون آلود تھی، جسم پر گہرے زخموں کے نشانات تھے۔ اس کے ارد گرد جگہ خون سے تر تھی، پورا وجود خون اور پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اچانک ہی دروازہ کھلنے سے باہر سے آتی روشنی اس کے وجود پر پڑی تو اس کی وحشتناک حالت مزید واضح ہوئی۔ ماحول میں چھائی خاموشی کا دم کسی کی ہیلز کی بازکش نے توڑا۔ دھیرے دھیرے وہ آواز اس کے قریب آ رہی تھی۔ اس شخص کے بال جو کبھی اسٹائلش انداز میں سیٹ ہوا کرتے تھے آج خون سے بھیگے ہوئے تھے۔ اس نے آرام سے سر اٹھایا تو اسے اپنے بالوں سے خون قطروں کی مانند ٹپکتا ہوا نظر آیا۔ نظر پھر رکی نہیں بلکہ سامنے سے آتی اس لڑکی کی سیاہ ہیلز پر جا رکی۔ 4 ساعتیں ہی گزری تھیں کہ کسی نے پیچھے سے اس کی گردن دبوچ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ نظر اب کی بار ہیل سے اٹھتی اس لڑکی کے چہرے پر جا ٹکی جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس شخص کے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکی اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کی شخصیت بہت پرکشش اور آنکھیں بہت سرد تھیں۔ بالوں کو اونچی پونی میں باندھ رکھا تھا جو کہ اس کے کندھے سے ذرا نیچے تک جھول رہی تھی۔ بلیک ٹاپ کے ساتھ بلیک منی اسکرٹ اور بلیک ہائی ہیلڈ بوٹس پہنے یقیناً وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس وقت وہ شخص اس کو خوبصورت نہیں بلکہ صفاق لگی تھی۔ لگتا ہے میرے لوگوں نے تمہاری اچھی خاصی خدمت کی ہے۔ اس نے اس شخص کی آنکھ کے نیچے موجود زخم کو دھیرے سے چھوا تو درد کی شدت سے وہ چلا اٹھا۔ اتنی خدمت کے بعد تو تمہیں مر جانا چاہیے تھا، مگر تم بڑے ہی ڈھیٹ نکلے۔ سنا تھا کہ ملک کے لوگ آسانی سے نہیں مرتے، آج دیکھ بھی لیا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو ساتھ کھڑے گارڈ نے اس کو پسٹل تھما دی۔ پسٹل اس کے پیشانی پر رکھنے کے بعد اس نے ایک جھٹکے سے اس کا جبڑا نوچ کر پوچھا، اپنی موت سے پہلے بتا دو کہ اسٹون آف شامی نوکائی کہاں ہے؟ میں بتا چکا۔ کیا بتایا اس نے؟ وہ یقیناً اپنا وقت ضائع نہیں کیا کرتی تھی۔ ساتھ کھڑے شخص نے جو ادب سے سر جھکائے کھڑا تھا بولنا شروع کیا۔ اس کا یہی کہنا ہے کہ اسٹون آف شامی نوکائی ملک کے پاس نہیں ہے، ملک خود اس کی تلاش میں ہے۔ گڈ بوائے،
اس نے پسٹل پر دباؤ بڑھایا اور پھر کہا، اگر ملک سے غداری پر اتر ہی آئے ہو تو یہ بھی بتا دو کہ ملک کو کون لیڈ کرتا ہے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اس بڈھے کے پاس اتنا دماغ بچا ہے کہ وہ اس کھیل میں اتنی خطرناک چالیں چل سکے۔ وہ زم زمام سام سامہ۔ فضا میں ایک دم گولی چلنے کی آواز گونجی اور پھر وہ شخص زمین پر بے حس و حرکت ڈہ گیا، جبکہ اس لڑکی کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ زمان سامہ۔ اس نے وہ نام دہرایا جبکہ دماغ ایک نئی چال بننے لگا۔ سین فرانسسکو میں موجود ایک عالی شان بنگلے میں اس وقت وہ اپنے کمرے میں موجود تیار ہو رہی تھی۔ تیاری مکمل ہونے پر اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود پر ایک حتمی نگاہ ڈالی اور پھر مسکرا کر باہر کی جانب چل دی۔ رات کا وقت تھا اور اس بنگلے میں لوگوں کے قہقہوں کا شور گونج رہا تھا۔ جب وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آنے لگی تو ہال میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ وہاں موجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس کا حسن دیکھ کر مبہوت ہو گئی۔ بلیک مرمیڈ ڈریس پہنے وہ واقعی لاجواب لگ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ سیڑھیاں اتری گئی ہال میں سرگوشیاں بڑھتی گئیں۔ اس نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا تو ابراہیم اس کے پاس آیا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے مسکرا کر تھام لیا۔ پورے ہال میں تالیاں گونجنے لگیں۔ تالیوں کا شور کم ہوا تو ابراہیم نے سب کو اس پارٹی کا مقصد ایک بار پھر یاد دلایا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی یہ پارٹی ہماری پرنسس پرل کی بزنس جوائن کرنے کی خوشی میں آرگنائز کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب ہماری پرنسس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کریں گے۔ سو لیٹس میک دس سیلیبریشن انفارگیٹیبل۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگوں کے ہجوم میں پر اعتماد سے کھڑی تھی۔ لوگ اس کی خوبصورتی سے زیادہ اس کی ذہانت اور کم عمر میں بزنس جوائن کرنے پر رشک کر رہے تھے۔ ابراہیم ایک شخص کے ہمراہ اس کے پاس پہنچا تو اس کے ساتھ موجود لوگوں کا ہجوم چھٹ گیا۔ پرل، تم نے تو کمال کر دیا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اس ادھیڑ عمر شخص نے اسے سراہنا چاہا۔ یہ سب پرل کا نہیں بلکہ ابراہیم سامہ کی بیٹی کا کمال ہے۔ اگر میں ان کی بیٹی نہ ہوتی تو شاید مجھ سے یہ کبھی نہ ہو پاتا۔ اس نے ابراہیم کی طرف دیکھ کر کہا تو ابراہیم کا سر فخر سے مزید اونچا ہو گیا۔ لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ تم بزنس جوائن کرنے کی حد تک کمال ہو، لیکن وہ اس پارٹی کی اصل وجہ سے ناواقف ہیں۔ اب انہیں کون بتائے کہ یہ خوشیاں بزنس جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کے لوگوں کو مارنے پر منائی جا رہی ہیں۔ وہ تینوں اس بات پر ہنس دیے۔ جوزف انکل، اس کے لوگوں کو مار کر میدان جنگ میں اترنے کی خواہش میں اس نے اس کی بات میں اضافہ کیا تھا، تب ہی ایک لڑکی نے بھی ان سب کو جوائن کیا۔ ویسے کیا ان لوگوں نے ملک کے بارے میں کچھ بتایا بھی یا پھر تم نے ایسے ہی موت دے دی انہیں؟ جتنا معلوم کرنا تھا اتنا تو وہ بتا کر ہی مرے ہیں۔ اسٹون آف شامی نوکائی ملک کے پاس نہیں ہے اور اس کے علاوہ اسے اب کوئی زمان نامی شخص لیڈ کر رہا ہے۔ زمان۔ ابراہیم نے وہ نام دہرایا اور پھر اس کے چہرے پر شناسائی چمکی۔ زمان تو ملک کا بیٹا ہے۔ پرل اور جوزف نے سمجھتے ہوئے سر کو خم دیا، جبکہ ساتھ کھڑی لڑکی بول پڑی، زمان ملک کے بارے میں آپ نے بتایا تھا ابراہم انکل، آئی ریممبر۔ ابراہم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر واقعی زمان ہی ملک کو لیڈ کر رہا ہے تو کھیل کافی خطرناک ہو جائے گا۔ وہ بہادری اور چالاکی میں باپ سے 10 قدم آگے ہے اور میں 100 قدم آگے۔ پرل نے فوراً جواب دیا، اب دیکھیے گا ڈیڈ، میں ہی اس شخص کو ہراؤں گی اور اسٹون آف شامی نوکائی حاصل کر کے دکھاؤں گی۔ اگر تم اسی طرح دلیری اور سمجھداری سے کام کرتی رہیں تو ہمیں پورا یقین ہے کہ جیت تمہاری ہوگی۔ جوزف کے لہجے میں یقین تھا۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ دنیا والوں کو بتائے گی کہ صرف بیٹا ہی نہیں بلکہ بیٹی بھی باپ کی طاقت بن سکتی ہے۔ پرل کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی اور دشمن کو ہرانے کا عزم مزید پختہ ہوا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی نیل پینٹ لگانے میں مصروف تھی جب اس کی سماعتوں سے نوشابہ کی آواز ٹکرائی اور یقیناً اس کا موڈ غارت ہوا تھا۔ ہیلو کزن ڈیئرسٹ، کیسی ہو؟ وہ اس کے پاس ہی آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہمیشہ کی طرح بہت اچھی ہوں، جواب متوقع تھا۔ میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی تو سوچا تمہیں بھی ساتھ لیتی چلوں۔ ویسے بھی پری کی شادی اور عرفان کے آفس جوائن کرنے کے بعد تم کافی اکیلی اور بور رہنے لگی ہو۔ میرا خیال کرنے کے لیے شکریہ، مگر میں اس وقت تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ وہ بھی یقیناً ضبط کیے بیٹھی تھی۔ کیونکہ مجھے آج عفان کے ساتھ لنچ پر جانا ہے۔ اوہ کم آن وفا، اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے تمہارے پاس پوری زندگی پڑی ہے۔ مجھے نہیں معلوم، بس تم ابھی میرے ساتھ چل رہی ہو۔ وہ کہتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مگر میں نے کہا نا۔ وفا کی بات ادھوری رہ گئی جب نوشابہ اچانک بول پڑی، تمہیں تمہارے ہادی کی قسم۔ اور اس بات پر وفا کی بولتی بند ہو گئی۔ آئی نیو اٹ، تم سے کام کروانے کے لیے صرف حدید کا حوالہ کافی ہے۔ فائن، میں چل رہی ہوں، مگر شاپنگ کے بعد میں عفان کے ساتھ چلی جاؤں گی اور پھر تم اکیلی واپس آنا۔ ناٹ اے بیڈ آئیڈیا۔ نوشابہ کندھے اچکاتی وہاں سے چلی گئی جبکہ وفا گہری سانس لیتی رہ گئی۔ عجیب لڑکی ہے، وہ بڑبڑائی اور پھر اٹھ کر خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ وہ اچھی لگ رہی تھی مگر نوشابہ کے ساتھ چلنے کے لیے اس میں ایک کمی تھی اور وہ تھی اسٹائل کی کمی۔
اس نے فوراً ڈریس چینج کرنے کے بعد پری کی دی ہوئی وائٹ اسٹیلیٹو ہیلز پہنی. وائٹ بلاؤز کے ساتھ پنک لانگ اسکرٹ پہنے وہ واقعی پرکشش لگ رہی تھی. بالوں کو اونچی پونی میں باندھتی وہ سن گلاسز لگاتی وہ باہر آ گئی. تم پہلے بھی اچھی لگ رہی تھی, چینج کرنے کی ضرورت نہیں تھی. خام کا ٹائم ویسٹ کیا. نوشابہ کے اس تبصرے پر اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کرے. وہ کار کی جانب بڑھنے لگی تو عقب سے آتی آواز پر رک گئی. کدھر جا رہی ہو تم دونوں؟ سعید کے سوال پر وفا نے جواب دینے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ نوشابہ شروع ہو گئی. بابا, وفا نے شاپنگ کرنی تھی تو اس نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا. پہلے تو پری کے ساتھ جایا کرتی تھی لیکن اب بیچاری اکیلی ہے, اس لیے میں نے بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ جانا ہی مناسب سمجھا. ایک کزن نہ صحیح تو دوسری صحیح. وفا کو اس کی بات سمجھنے میں تھوڑا وقت لگا تھا. کیا ایسی بات ہے وفا؟ سعید نے نوشابہ کو نظر انداز کر کے وفا کو دیکھا. وفا کا بی پی لو ہونے لگا. اس نے نوشابہ کے گھورنے پر اسبات میں سر ہلا دیا. سعید واپس چلا گیا اور نوشابہ نے سکھ کا سانس لیا. اس جھوٹ کی وجہ؟ وفا نے اب نوشابہ کو گھورا. تم اپنے ہر دوست کا ساتھ دیتی ہو, میں تو پھر بھی تمہاری کزن ہوں, اتنا بھی نہیں کر سکتی تم؟ وفا اس کے رویے کی وجہ جان گئی. اس نے یقیناً ضرورت کے وقت گدھے کو پاپ بنانے والی مثال پر عمل کیا تھا. شاید سعید نے اس کو باہر جانے سے منع کیا تھا, اس لیے اس نے اداکاری کی تھی. گاڑی میں ان کے درمیان زیادہ بات نہیں ہوئی. وہ خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی. موسم کافی خوشگوار تھا اور وہ سفر میں تھی. وفا کو سب کچھ کافی اچھا لگنے لگا تھا. عفان کا میسج آیا تو وفا نے اسے بتایا کہ وہ نوشابہ کے ساتھ ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ اسے مطلوبہ جگہ پر ملے. کزن ڈیئرسٹ کے ساتھ؟ ریئلی؟ مجھ سے بات ہضم کیوں نہیں ہو رہی وفا؟ یہ میسج کرنے کے بعد عفان نے سوچنے والے ایموجی بھیجا تھا, جبکہ وفا تل ملاتی رہ گئی. تم حدید کو پسند کرتی ہو؟ خاموشی کا دم نوشابہ کی آواز نے توڑا. اسے کون پسند نہیں کرتا؟ بات تو بالکل درست ہے, لیکن میں اس پسند کی بات نہیں کر رہی. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ وفا چند لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر اس نے شانے اچکا دیے. نوشابہ سمجھ گئی کہ وہ اس بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتی. وہ تمہیں پسند نہیں کرتا. وفا کے دل کو کچھ ہوا مگر وہ ضبط کیے بیٹھی رہی. تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ میں اسے تم سے زیادہ جانتی ہوں, اور ویسے بھی اس کی زندگی میں ایک اور لڑکی ہے. وفا کا دل دھک سے رہ گیا. اچانک ہی اسے سب کچھ برا لگنے لگا. میں نہیں مان سکتی. اگر اس کی زندگی میں کوئی اور ہوتی بھی تو وہ سب سے پہلے مجھے بتاتا. نوشابہ ہنس دی. وفا, تم واقعی حد درجہ بے وقوف لڑکی ہو. کسی پر اتنا زیادہ بھروسہ کیسے کر سکتی ہو تم؟ وفا کا دل جلنے لگا. مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے نوشابہ. ٹھیک ہے, پھر لگی شرط؟ فائن, لگی شرط. وفا کو حدید پر اپنی ذات سے بھی زیادہ بھروسہ تھا, اس لیے اس نے شرط لگانے میں دیر نہ کی تھی. اگر اسے تم سے محبت نہ ہوئی تو؟ نوشابہ نے اسے غور سے دیکھا اور پھر اس کی نظر اس کے بالوں پر جا کر ٹھہر گئی. تو تم اپنے بال کٹوا دینا. مجھے ہادی پر پورا بھروسہ ہے. اسے مجھ سے محبت ہے اور تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر ہے. لیکن اگر بات شرط کی ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر وہ کہہ دے کہ مجھے وفا سے محبت نہیں ہے تو میں اپنے بال کندھوں تک کٹوا دوں گی. آخر میں نہ جانے کیوں اس کی آواز کب کب آ گئی. اسے اپنے بال لمبے بال جتنا عزیز تھے اتنا ہی اسے چھوٹے بالوں سے نفرت تھی. نوشابہ اس کے جواب پر مسکرا دی. اگر اس نے کہہ دیا کہ اسے تم سے محبت ہے تو میں پچھلے سارے اختلاف بھول کر تم سے دوستی کر لوں گی اور خود تمہاری شادی حدید سے کرواؤں گی, کیونکہ عفان کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے. وفا نے گویا اس کی بات سنی ہی نہیں. اس کی سوئی ہادی کے گرد اٹک چکی تھی. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. اگر اسے وفا سے محبت نہ ہوئی تو؟ نوشابہ شاپنگ کرنے میں مصروف تھی, جبکہ وفا اس وقت بوریت کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی. نوشابہ کے ساتھ سٹائل مارکیٹ چل تو لی تھی, مگر اسٹیلیٹو ہیلز پہننے کے بعد گرنے کا مسلسل خوف اس کا موڈ مزید خراب کیے ہوئے تھا. تم شاپنگ کر لو نوشابہ, میں ساتھ والے ریسٹورنٹ جا رہی ہوں. عفان پہنچنے ہی والا ہے. ٹھیک ہے, تم جاؤ. وفا وہاں سے چلتی. وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی چل رہی تھی. ٹائلز والے فرش پر ان ہیلز کے ساتھ چلنا اس کے لیے جہاد کرنے کے برابر تھا. وہ سہج سہج کر چلتی ہیلز پر نظر ٹکائے چل رہی تھی کہ آگے سے آتے شخص سے پوری طرح ٹکرا گئی. اس طرح ٹکرانے پر وہ لڑکھڑا کر گری تھی اور پھر اسے کچھ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی. اس نے سب سے پہلے اس شخص کو دیکھنے کی بجائے اپنی ہیلز کی طرف دیکھا اور امید کے عین مطابق اسے اپنی ہیلز ٹوٹی ہوئی نظر آئیں. اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور چہرہ تل ملانے لگا. سامنے کھڑے شخص نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا. اس وقت کمر درد کے باعث اسے وہ ہاتھ تھامنا پڑا. وہ اٹھی تو نظر اس شخص کے چہرے پر گئی. اندھے ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ آنکھیں ہیں یا بٹن؟ وہ شروع ہوئی, مگر سامنے کھڑے شخص کو اس قدر پرسکون دیکھ کر اسے چپ ہونا پڑا. دودھیا رنگت, جاپانی نقوش, نیلدو آنکھیں, پرکشش اور باروب شخصیت. اسے دیکھ کر وہ یقیناً مبہوت ہوئی تھی. لگتا ہے تمہیں اردو سمجھ نہیں آتی. اس کا لہجہ قدرے نرم ہوا. اگر وہاں پری اس کے ساتھ موجود ہوتی تو یقیناً کہتی, اوہ گاڈ, کتنا ہینڈسم لڑکا ہے وفا. اگر میری حسیب سے شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں یقیناً اسی سے شادی کرتی. ایکسکیوز می, مجھے اردو سمجھ میں ہی آتی ہے اور بولنا بھی. اور رہی بات ٹکرانے کی تو میں نہیں بلکہ تم مجھ سے ٹکرائی ہو. وفا کا بی پی ہائی ہو گیا. اچھا, تو کیا آندھی طوفان کی طرح میں چلی آ رہی تھی؟ ہاں,
اپنی غلطی مان لینے سے تمہارا کچھ نہیں چلا جائے گا جہنمی انسان. اور دیکھو تو ذرا, تمہاری غلطی کی وجہ سے میری ہیلز ٹوٹ گئیں. بڑی کتنے پیار سے لے کر آئی تھی میرے لیے, آج تو دن ہی خراب ہے میرا. جانے صبح صبح کس کی شکل دیکھ لی تھی میں نے. آئینہ دیکھا ہوگا, نہایت پرسکون انداز میں کہتا وہ آگے بڑھنے لگا, لیکن پھر اس کے پکارنے پر رک گیا. کدھر چلتی ہے؟ میری ہیلز ٹوٹ چکی ہیں اور تم مجھے اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہو. ہیلز ٹوٹنے کا صدمہ گہرا تھا. تو کیا تمہیں سر پر بٹھا لوں؟ وہ اس کی بے تکی بات پر غصہ ہوا. کمال ہے, ایک تو غلطی کیا, اوپر سے غصہ کر رہے ہو. اب میں ان ٹوٹی ہیلز کے ساتھ کس طرح جاؤں گی؟ مال میں ہی ٹھہری ہو, جا کر نئی ہیلز خرید لو. اتنا کہہ کر وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا. جہنمی انسان, اس نے اس قدر غصے سے کہا کہ اس کی آواز پورے مال میں گونجی تھی. وہ شخص مڑے بغیر تعصب سے سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا. عفان کو کال کر کے اس نے اسے مال سے ہی پہنچنے کا کہا. نئی ہیلز لے کر وہ خراب موڈ کے ساتھ ہی لنچ کر رہی تھی. وفا آپ چھوڑو بھی, ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی, تم اپنا موڈ خراب مت کرو. نہیں, میرا موڈ بالکل ٹھیک ہے. وہ تو تھا ہی جہنمی, میں بھلا اس کے پیچھے اپنا موڈ کیوں خراب کرنے لگی. دونوں جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے. گڈ گرل, ویسے میرے خیال سے تو اب تک تمہیں علم ہو ہی کیا ہوگا کہ میں تم سے کیا بات کرنا چاہتا ہوں. میرے کرامن کاتبین تمہاری جاسوسی نہیں کرتے. کم آن عفان, مجھے کیسے علم ہوگا کہ تم نے مجھ سے کیا بات کرنی ہے. وہ افسوس سے سر ہلانے لگی, جبکہ عفان دھیرے سے مسکرا دیا. اوکے, میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ رکا, سنبھلا اور پھر بولنا شروع کیا. ایکچولی سعید چاچو اور میں, یعنی ہم دونوں, عفان, ڈوٹ سے کہ تم دونوں شادی کرنے والے ہو. ایک تو میرا موڈ ٹھیک نہیں ہو رہا, اوپر سے تم ایک آج عجیب حرکتیں کر رہے ہو. میں, سعید چاچو یعنی ہم, آگے بولو بھی. وہ ایک ہی سانس میں کہتی چلی گئی. اوہ گاڈ وفا, تمہیں میری کنڈیشن کا اندازہ نہیں ہے. میں اس وقت بہت نروس ہوں. فائن, ابھی گھر چلتے ہیں, شام تک میرا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور تم بھی, تبھی بات کریں گے. وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو عفان نے اسے واپس بیٹھنے کو کہا. میں اب ٹھیک سے سب بتانا چاہتا ہوں, تم بیٹھو. وفا بیٹھ گئی تو عفان نے گلا کھنکار کر بولنا شروع کیا. سعید چاچو کی خواہش ہے کہ میری شادی تم سے ہو, اور تم اس بات سے پہلے سے ہی واقف ہو کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں. وہ ایک ہی سانس میں بول گیا, جبکہ دوسری طرف وفا کا سانس رک گیا. چند ہی لمحے گہری خاموشی رہی. اس کی حالت عجیب سی ہونے لگی. خوف, پریشانی, حیرت. وہ کیا سوال کرتی, اسے خود بھی معلوم نہیں تھا. تمہیں اچھا نہیں لگا یہ سن کر؟ عفان کے ماتھے پر بلب آ گئے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے. آف کورس مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. چند لمحے مزید خاموشی. ہم اچھے دوست ہیں عفان, مگر شادی؟ عفان کے چہرے کے تاثرات بدلے. ہم دوست ہیں تو کیا ہوا, دوست شادی نہیں کر سکتے کیا؟ فائن, ہم ابھی گھر چلتے ہیں اور باقی باتیں شام کو ہوں گی. وہ اجرت میں اٹھی اور باہر چلی گئی, جبکہ عفان حیرت سے اسے جاتا دیکھتا رہا. گاڑی میں بھی دونوں کے بیچ کوئی بات نہ ہوئی. عفان اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ وفا کو اس کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی. ابراہم نے کسی کی آہٹ پر دروازے کی سمت سر اٹھا کر دیکھا تو نظر سامنے کھڑی پرل پر پڑی. لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی اور موڈ قدرے خوشگوار ہو گیا. وہ جینس کے اوپر سلیو لیس ٹاپ پہنے ہوئے تھی, جبکہ کندھوں سے ذرا نیچے تک آتے بالوں میں سفید رومال سے گرا لگا رکھی تھی. کیسے ہیں ابراہم سامہ؟ وہ اس کے پاس ہی آ بیٹھی. سامہ جاپانی اصطلاح میں جسے کسی کو عزت دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جس طرح اردو زبان میں صاحب, جناب یا پھر میڈم کا استعمال کیا جاتا ہے, اسی طرح جاپانی زبان میں نام کے ساتھ سامہ لگا دیا جاتا ہے. چونکہ اس کا باس اس کا باپ ہی تھا تو وہ اسے ابراہیم سامہ کہہ کر پکارتی تھی. تم نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا, پر دشمنوں کو اب تک اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میدان میں ابراہیم سامہ کی بیٹی پرل قدم رکھ چکی ہے. آپ کو پتہ ہے ڈیڈ, میں نے زندگی میں محبت کو صرف ایک ہی روپ میں دیکھا ہے, اور وہ روپ ہے آپ, جس نے مجھے باپ, ماں, بہن, بھائی, دوست, غرض ہر حسین رشتے کا احساس دیا. آپ میرے لیے بیسٹ ہیں ڈیڈ, اور میں آج یہ سب کچھ صرف اور صرف آپ کے لیے کر رہی ہوں. تم جانتی ہو کہ یامی نوکائی کے کچھ اصول ہیں. جب تک اسٹون آف شامی نوکائی لاپتہ ہے تب تک ہمارے دشمن جو مرضی ظاہر کر سکتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ کسی کے ہاتھ لگا اور وہ کنگ آف شامی نوکائی بن گیا تو سب کو اس کے ماتحت کام کرنا پڑے گا. پھر سب کے غلام ہوں گے اور وہ بادشاہ. اس نے اپنی بیٹی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے. ہمارا مقصد اسٹون حاصل کرنا نہیں ہے, بلکہ اسے دشمنوں سے محفوظ رکھنا ہے, اسے اس کے حقیقی حقدار تک پہنچانا ہے. اس کے لیے ہمیں بہت ساری جنگیں لڑنی ہیں. تمہیں ثابت قدم رہنا ہوگا. آپ بے فکر رہیں, ابراہیم سامہ کی بیٹی ہوں. مجھے دنیا کا کوئی پتھر نہیں توڑ سکتا. جسے کوئی نہیں توڑ سکتا اسے محبت توڑتی ہے آنا. عرصہ بعد اس نے اس کا اصل نام لیا تھا. میں نے صرف آپ سے محبت کی ہے ڈیڈ. وہ دھیرے سے مسکرایا. میں تم سے ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ کبھی محبت نہ کرنا, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ انسان محبت سے جتنا دور بھاگتا ہے وہ اس کے اتنا ہی قریب آتی ہے. ہاں نا, اگر محبت ہو بھی جائے تو اسے اپنی کمزوری مت بنانا. اسے حاصل کرنے کے خواب مت دیکھنا, کیونکہ خواب دیکھنے سے انسان حقیقی دنیا سے بہت دور چلا جاتا ہے.
وہ دماغ کی بجائے دل کی سننے لگتا ہے اور ہماری دنیا میں فتح حاصل کرنے کے لیے دل کی نہیں بلکہ دماغ کی سننی پڑتی ہے۔ میں کبھی محبت نہیں کروں گی ڈیڈ، اور اگر میں لاشعوری طور پر محبت کر بھی بیٹھی تو اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گی تاکہ میں ہار سے بچ سکوں۔ آپ جانتے ہیں ڈیڈ، آپ کی ہانا سب برداشت کرتی ہے مگر ہار نہیں۔ خدا تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے۔ اس نے اپنا سر باپ کے سینے سے لگایا۔ چند ہی لمحوں بعد کمرے میں ایک لڑکی داخل ہوئی۔ اس نے قدرے جھک کر ان کو سلام کیا۔ ابراہیم سامہ، ایک خبر ملی ہے۔ بولو۔ پرل ابھی تک باپ کے سینے سے سر لگائے ہوئے تھی اور وہ اس کا سر سہلا رہا تھا۔ ایش جاپان میں ہے۔ یہ سن کر ابراہیم نے سر کو خم دیا اور کہا، یعنی ایش ہمارے ہی ملک میں ہے، انٹرسٹنگ۔ پرل ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ ایش کون ہے؟ ایک نیا گینگ؟ جواب روزی نے دیا تھا۔ کیا مطلب کوئی اور بھی اسٹون کی تلاش میں ہے؟ وہ قدرے حیران ہوئی۔ معلوم نہیں کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ ہاں، اتنا ضرور پتہ چلا ہے کہ یہ گروپ ملک اور سعید کے خلاف کام کرتا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی عام گینگسٹر نہیں ہے۔ یہ ڈیوڈ کے ساتھ تو نہیں؟ ابراہیم نے کچھ سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ جب سے وہ منظر عام پر آیا ہے تب سے سعید، ملک اور ڈیوڈ کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ یہ سب کیسے کر لیتا ہے، مگر میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ غلط نہیں ہے۔ جو ممبر یامین اوکائی کے خلاف ہوئے اور اس کے اصولوں کو توڑ کر کام کرنے لگے، اس نے انہیں کو نقصان پہنچایا۔ وہ چاہتا تو ہمیں بھی نقصان پہنچا سکتا تھا، کیونکہ میں بھی یامین اوکائی کا ممبر ہوں، مگر اس نے باقی 3 ممبرز کو نقصان پہنچایا۔ اس کا کام دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہایت چالاک، ہوشیار اور نڈر انسان ہے۔ وہ جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لیتا ہے۔ وہ جنگ نہیں لڑتا بلکہ کھیل کھیلتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کون سی بازی کب اور کس کے خلاف چلنی ہے۔ روزی نے مزید بتایا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایش گینگ کا باس کون ہو سکتا ہے؟ اس نے ابراہیم کی طرف دیکھ کر سوال کیا تو اس نے کندھے اچکا دیے، جبکہ روزی بول پڑی، ہو سکتا ہے کہ اس کا نام ہی ایش ہو۔ ابراہیم کچھ سوچ کر بولا، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹے موٹے گینگ کی بجائے مافیا ہو، جس کے ممبرز اپنے اپنے گینگ کو لیڈ کرتے ہوں، جیسا کہ یامین اوکائی میں ہوتا ہے۔ 6 ممبرز کا اپنا اپنا گینگ ہوا کرتا تھا۔ ایش بہت ہی حیران کن ہے، میرا تو اسے دیکھے بغیر ہی سراہنے کو جی چاہ رہا ہے۔ پرل مبہوت سی بولی، وہ اس قابل ہے پرل، بغیر کسی مافیا سپورٹ کے اتنے خطرناک لوگوں کے خلاف کام کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ اگر وہ خود مافیا ہے تو یقیناً لاجواب ہے، کیونکہ اتنے کم وقت میں مافیا بننا ناممکن ہے۔ یامین اوکائی پچھلی 2 صدیوں سے کام کر رہا ہے۔ ابراہیم بھی کافی حیرت زدہ تھا۔ اگر کبھی اس سے ہاتھ ملانے کا موقع ملے تو پیچھے نہ ہٹتا۔ یہ ضرور اسٹون آف یامین اوکائی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے حاصل کر کے کنگ آف یامین اوکائی بننا چاہتا ہو۔ پرل نے اندازہ لگایا، اس کی قابلیت بتا رہی ہے کہ وہ اس قابل ہے۔ وہ کنگ آف یامین اوکائی بننے کے قابل ہے پرل۔ یامین اوکائی کے جو حالات چل رہے ہیں، ان کو سدھارنے کے لیے ملک، ڈیوڈ اور سعید جیسے لوگوں کو ان کی اوقات دکھانے کے لیے ایسے ہی شخص کی ضرورت ہے۔ اگر وہ واقعی یامین اوکائی کی بھلائی چاہتا ہے تو وہ خود ہم تک پہنچے گا، کیونکہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ پرل نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، جس پر روزی اور ابراہیم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک ہی اسٹیٹ تھی مگر شہر مختلف تھے۔ ابراہیم اور پرل سان فرانسسکو میں تھے، جبکہ اسی وقت کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں موجود بنگلے میں قریباً اسی بات پر بحث جاری تھی۔ آخر کون ہے یہ ایش جس نے اپنی موت کو دعوت دی ہے؟ ملک سامہ کا تمللاتا چہرہ اس کے قصے کی وضاحت کر رہا تھا۔ ریلیکس ڈیڈ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مافیا ورلڈ میں آنے والا ایک نیا شخص ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ زمان سامہ بالکل پرسکون انداز میں بولا۔ زمان، تم اتنے پرسکون کیسے ہو سکتے ہو؟ اس نے آتے ساتھ ہمارا اتنا نقصان کر دیا، ذرا سوچو وہ آگے کیا کرے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے پر بھروسہ ہے، صرف تم ہی پر تو ہے زمان۔ وہ تھک کر صوفے پر ٹہک گیا۔ مگر ہمارے بزنس میں اتنی تباہی تو سعید اور ڈیوڈ بھی نہ مچا سکے جتنے اس سو کالڈ ایش نے مچا دی۔ ہمیں جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا ہے۔ آپ ایش اور اس کی تباہی مجھ پر چھوڑ دیں۔ مگر زمان، تمہیں ہارنا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زمان ملک اپنے نام کے ساتھ ہار کا لفظ استعمال کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں او کم آن ڈیڈ۔ ملک سامہ، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ ایک شخص دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا۔ اب کیا تباہی مچا دی ایش نے؟ ملک اپنی تباہی کے قصے سن سن کر تھک چکا تھا۔ ایش نے نہیں بلکہ ابراہیم سامہ کی بیٹی پرل نے۔ زمان اور ملک دونوں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا کیا اس نے؟ زمان پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، جاپانی نقوش، نیلگوں آنکھیں، کسرتی وجود، سنجیدہ اور نہایت پرکشش شخصیت۔ وہ یقیناً لاجواب تھا۔ ہمارے 3 آدمیوں کو الگ الگ جگہوں سے لاشیں ملی ہیں، ہر ایک کے بازو پر پرل لکھا ہوا ہے، اور وہ تینوں وہ لوگ تھے جن میں سے آپ نے اپنا خاص آدمی منتخب کرنا تھا۔ زمان سامہ، وہ سر جھکائے کپکپاتی آواز میں بولا تھا، مافیا میں سے جب بھی کوئی قتل کرتا ہے تو مقتول کے بازو پر کوئی ایسا نشان چھوڑ دیتا ہے جس سے قاتل کی نشاندہی ہو سکے۔
مافیا ورڈ میں اپنا نام چھپانے کی بجائے ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ دشمن کو ان کی طاقت کا اندازہ ہو۔ عیش کم تھا کیا جو اب ابراہیم کی بیٹی؟ ملک نے غصے سے ساتھ رکھی کرسی کو لات رسید کی تو وہ دور جا گری، جبکہ زمان نے محض آنکھیں گھمائیں۔ ڈیڈ، آپ ایک لڑکی سے ڈر رہے ہیں؟ لہجہ کافی رنجیدہ تھا۔ میں ڈر نہیں رہا زمان، غصہ آ رہا ہے مجھے۔ آپ بے فکر رہیں، اس چڑیا کا غرور توڑ کر اسے نہ ہرایا تو میرا نام بھی زمان ساما نہیں۔ ملک کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رنگ گئی، جبکہ زمان کوٹ کے بٹن بند کرتا باہر کی جانب چل دیا۔ انٹرسٹنگ چل رہا ہے یہ ابھی تک، مزہ آنا شروع ہو گیا اب کہ اب سمجھ آ رہا ہے۔ اچھا مجھے نا یہ جو حدید ہے نا یہ بڑا 2 نمبر بندہ لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کیسا ہے۔ آپ لوگ اپنے ریویو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ڈو سبسکرائب، لائک اینڈ ڈراپ اے کیوٹ کمنٹ بلو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ خدا حافظ۔